علماء کے ساتھ مل کر چلیں تو پاکستان کے اندر چینج آ سکتا ہے، یا سیپریٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء سے ہمیں امید نہیں ہے؟ I am absolutely convinced شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا ڈیٹا جہاں پڑا ہوا ہے، جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اس کو ڈسکارڈ کر کے ہم کبھی بھی پاکستان میں شریعت نہیں لے کے آ سکتے. ساحل دیم صاحب کا زیادہ تر یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ علماء کی جو آج کی سائیکالوجی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہماری یوتھ انہیں سننا نہیں چاہتی یا ان سے متنفر ہے، بیزار ہے، تو ان سے ہمیں امید بھی کوئی بھی نہیں ہے. From this point onward ساحل ادیم از کہ او علماء تم نے کچھ نہیں کیا، اینڈ کیسر از علماء چلیں یار پھر کچھ کرتے ہیں. This is where we are different. ایک بات سمجھ ضرور آتی ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ اسلام ایز اے سسٹم ایک گلوریفائڈ سبجیکٹ ہے اور اس کو اس طرح سے اس کا نفاذ پوری دنیا میں ہونا چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور صرف پاکستانی ان سے ناراض ہوتے ہیں. انہیں پاکستان کے تو بڑے خلاف ہی باتیں کر دیتے ہیں وہ. اگر ہمیں ایسا بندہ آج سے 50 سال پہلے مل گیا ہوتا جس نے 1947 کے بعد 20 سال اس پہ کام کیا ہوتا، تو ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ بات پتہ ہوتی کہ اسلام ایز اے سسٹم ہو سکتا ہے. اس زمانے میں ساحل بھائی سے بہت قداور شخصیت موجود تھی، مودودی صاحب کی. علماء نے جو ہے نا فتویٰ اتنا سستا کر دیا کہ ایک بندے کے اوپر فتویٰ آ گیا ہے، فلسطین کے لیے وہ فتویٰ نہیں آیا. ہر وقت یہ کرتے رہے کہ وہ یہاں پہ یہ غلط. ابھی تک جو آپ کو چیلنجز یا بلاکیجز آئی ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے، جس کو کہ مجھے لگتا ہے انکریج کرنا چاہیے تھا، اب وہ چیزیں جو ہے وہ عوام کو بتائیں کہ وہ بلاکیجز کیا ہیں. ہمارے سیکولر سب سے بڑا بلاکیج ہیں یہ جتنی باتیں کرتے ہیں جیو اور جینے دو اور پروگریسو تھنکنگ اور سب کو بات کرنے کا حق ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن. They don't believe in any of that. آبجیکشن ان کا کیا ہے؟ آج کل میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ کہ میں نے کیوں کرایا ہے. That's the level of intellect we are dealing with. السلام علیکم. یقیناً آپ دلچسپی سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. سوری فار دی انٹرپشن. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر پہ رابطہ کیجیے اینڈ ہوپ فلی I will see you very soon in the studios. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے، آپ کی ایک موومنٹ ہے ریوائولسٹ، اس سے ریلیونٹ کہ آپ نے فیو ایئرس بیک یہ موومنٹ سٹارٹ کی، اور میں اس کے پلانس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شارٹ ٹرم پلانس اور لانگ ٹرم پلانس کیا ہیں، اور ان پلانس کا ڈیوریشن کتنا ہے. شارٹ ٹرم آپ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر دیکھتے ہیں اور لانگ ٹرم کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر دیکھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اس کے ساتھ لنک کر کے بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جہاں تک میرے نالج میں کولیبریشن ہوئی تھی IMS کے ساتھ، اسلامک انویسٹنگ سسٹم، تو اس کے کانٹیکس کے اندر اپنی موومنٹ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس آپ کی جرنی ایک علماء کے ساتھ بھی چل رہی ہے، تو علماء کے ساتھ آپ اس اپنی موومنٹ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ یاد رہ جائے گا، کچھ بھول جائے گا. جی شور. ریوائولسٹ کے حوالے سے چلے ہم شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کو اب ہمیں کوئی سال ڈیڑھ ہو گیا تقریباً کیے ہوئے اسٹارٹ. آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک ہولسٹک سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بہت عرصے سے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا اسے اس دنیا میں بہت کچھ ملے گا، اسباب دے دی گئے ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ ارسپیکٹیو ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں ایک جسے گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، کلاسیکل پوسٹ کلاسیکل ایرا، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیڈیمک ٹرمز ہیں، شرعی ٹرمز نہیں ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے مسلمان کے لیے تو گولڈن ایج وہی ہوگی جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفس اس دنیا میں موجود تھے. لیکن میں اکیڈیمکلی جن ٹرمز کو کہا جاتا ہے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، جس میں بہت بڑے بڑے ہمارے سائنسدان فلاسفرز وہ سارے گزرے. نہ ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن سے اختلاف بھی ہے، آف کورس ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں، لیکن بہت بڑی کریڈیبل خدمات ان کی بھی انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے موجود رہیں. بائیں لارج وہ ایرا ایسا تھا کہ مسلمان خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. ان کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ ہم اگر سائنٹسٹ بن جائیں گے تو ہمیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، یا اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا نام ریوائولسٹ رکھا کہ ہم اس عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. بیکاز آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ اگر آج امت نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو یہ سائنسی ترقی کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ٹیک ڈیولپمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. AI میں ہم پیچھے رہ جائیں، سائنس میں ہم کوئی کارنامہ نہ سر انجام دیں، ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ نہ کریں، ہم ترقی نہیں کر سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ریوائیو کریں اپنے کلچر کو، ریوائیو کریں اپنے اس جو ریل ہمارا ایک پیراڈائم ایک رہا ہے اور دوبارہ ہو سکتا ہے اس کو. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. کلچر ہے مثال کے طور پہ، آج جو پاکستان میں کلچر میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے. تو ہم اپنے کلچر کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں.
ہم اپنے انٹلیکچول ریوائول کو دوبارہ مطلب ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں انٹلیکٹ کو، تو بیسیکلی ایک کلچرل ریوائول ہے، ایک انٹلیکچول ریوائول ہے۔ تیسری چیز جو ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر الحاد، سیکولرزم جتنا مطلب پھیلایا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی، یہ ایک زہر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ وی وانٹ ٹو فنش دیٹ کہ یونیورسٹیز کو بھی ہم ریوائیو کریں کہ وہ سینٹر آف ایکسیلنس بنے، نہ کہ سینٹر فار سیکولرزم بنے یا سینٹر فار ایتھیزم بنے یا سینٹر فار ڈرگز بنے یا سینٹر فار آج کل جو ڈیجنریسی چل رہی ہے وہ بنے، بلکہ وہاں پہ ریسرچ کا کام ہو، تحقیق ہو، اچھے سائنٹسٹ پروڈیوس ہوں۔ تو یہ 3 مینڈیٹس ہیں ہمارا: کلچر کو ریوائیو کرنا، اس انٹلیکچوئل دور کو ریوائیو کرنا، اور یونیورسٹیز کو پیوریفائی کرنا۔ دیز آر بیسکلی آور 3 مین ایمس۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ نے یہاں پہ مینشن کیا گولڈن ایج آف اسلام کو، تو میں اس کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کروں گا، 2 پارٹس کے اندر اپنے کوشچن کو سیگریگیٹ کروں گا یہاں پہ۔ فرسٹ تھنگ از کہ اس ٹائم پہ ہم فاتح تھے، مفتوح نہیں تھے، دیٹس وائی وہ اپرچونیٹیز بھی مل رہی تھی، چاہے علماء کو یا باقی طبقے کو، جنہوں نے وہ خدمات ہمیں دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہم فاتح نہیں ہیں، یعنی ہمارے پاس ایک پراپر ایک پولیٹیکل اینڈ سوشو اکنامک سسٹم موجود نہیں ہے اسلام کا۔ ہم وہی یعنی کہ ایک طاغوت قسم کے دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو جو ہماری لیڈرشپ کے اندر ابھی لوگ ہیں تو وہ تو اس طرح سے وہ والی گولڈن ایج آف اسلام کو دوبارہ ریوائیو نہیں کروا سکیں گے۔ تو میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ پھر مین پریورٹی کیا ہے کہ پہلے اپنے سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے تھرو امپلیمنٹ کرنا ہے اس یعنی کہ ریوائیو کرنا ہے اس گولڈن ایج آف اسلام کو، یا پھر پہلے اس گولڈن ایج آف اسلام کی طرف کام کرنا ہے تو اس کے تھرو پولیٹیکل چینج لے کے آنا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں کنکرنٹ ہیں، ایک دوسری کو سپورٹ کرتی ہے، دوسری تیسری کو سپورٹ کرتی ہے۔ سو فار ایگزامپل پولیٹیکل سفیئر میں اگر آپ بات کریں، ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایک ماڈل ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ 25-30 سال کا ایک پلان بناتے ہیں، آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں رہیں اسی میں ہی رہیں آپ، لیکن اپنے ووٹ کو آپ کس چیز کے عوض بیچ رہے ہیں اس پہ ہم کچھ چیزوں کو اس پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ اسے بریانی کی پلیٹ کے عوض نہ بیچیں، اسے اور کسی چھوٹی موٹی چیز کے عوض نہ بیچیں، اس کو آپ شریعت کے عوض آپ ایک امانت کے طور پہ دیں۔ آپ پیپلز پارٹی میں رہیں، تحریک میں رہیں، نون میں رہیں، جہاں مرضی آپ رہتے ہیں آپ رہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کا ووٹ، آپ کا نظریہ سب کا ایک ہونا چاہیے کہ یہ ملک بنا تھا اس لیے کہ یہ شریعت ڈریون ہو۔ اٹ ہیز ٹو گو بیک ٹو اٹس روٹس، ادروائز یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک ہوچ پوچ، یہ ایک چوچو کا مربع بنا رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے افراد سازی کریں گے تو یہ ہوگا، اور وہ افراد سازی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دونوں چیزیں، سسٹم ہے نا یہ، کہ لوگ قدم اٹھائیں، تھوڑی سی چینجنگ آئے، اس چینجنگ سے لوگوں کی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ یعنی کہ جو سکسیس اور موٹیویشن کا جو ریلیشن شپ ہے کہ آپ موٹیویشن سے سکسیس لیتے ہیں، سکسیس آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے۔ سو دس از ہاؤ وی سی اٹ۔ باقی یہ آپ کی بات درست ہے کہ فاتحین نے ہی ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کی ہے۔ گریکس بھی ایسے ہی تھے، رومنز بھی ایسے ہی تھے، مسلمز بھی ایسے ہی تھے۔ ایون جو یورپ نے ترقی کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ ایک دم سائنس کی طرف گئی اور ترقی کر لی، دیٹ واز نیور دا کیس۔ انہوں نے بھی دنیا کو لوٹا، افریقہ کو، ساؤتھ امریکہ کو نوچ کے کھا لیا، ساری دنیا بھر سے ہیرے جواہرات معدنیات اکٹھی کر کے لے آئے، ملینز کے حساب سے فری لیبر انہیں ملنا شروع ہو گئی سلیوز کی صورت میں۔ شور اس کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جا کے دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اس سے ہماری ترقی ہوگی۔ آج کی دنیا بہت مختلف ہے پہلے کی دنیا سے۔ آج علم کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں، تحقیق کے ذریعے کر سکتے ہیں، نئی جو انوویشن ہے آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس طرح سے ہم مفتوح آئیڈیالوجیکلی ہیں، فزیکلی تو نہیں ہے۔ تو آئیڈیالوجی چینج ہو سکتی ہے جب آپ اونرشپ لیتے ہیں، جس کی میں نے آگے بات کی کہ نظریہ سارے ووٹرز کا ایک ہو جائے، ایٹ لیسٹ سملر ہو جائے، اگر سیم نہیں ہے تو اسے آئیڈیالوجیکل چینج آتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں ترقی آج ہم نہیں کر رہے اور اس وجہ سے ہم سائنس بھی نہیں پڑھنا چاہتے، ہم ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مفتوح ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ ہی مفتوح رہیں گے۔ شاید سمپلی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امپائرز آلریڈی ہیں دنیا میں، ہمیں ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مے بی ہم کہیں پہ بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی ہیں، وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے کہ جس سے ہم اس کو توڑ سکیں اور اپنا راستہ بنا سکیں۔ جی جی بالکل بالکل، ایبسولوٹلی، دیٹس دی بیوٹی۔ اچھا میرے اسی کے اوپر کوشچن ہے، آپ نے جس طرح پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بتایا کہ اگر سب کا نظریہ ایک ہو جائے تو ہم ووٹ کے تھرو بھی چینج لا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر، ناٹ اونلی ان پاکستان، ان ہول ورلڈ کہیں بھی یعنی کہ ڈیموکریسی اپنی یعنی کہ 100% اس لیول کے اوپر آپریٹ کر ہی نہیں رہی۔
ایک اسپیسیفک ایک طبقہ ہوتا ہے وہی جا کے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایون دو اگر ہم ڈیموکریسی کو یعنی کہ ایگزامپل لے لیں تو اس کے اندر کبھی بھی میجورٹی تو گورنمنٹ کے اندر آتی نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہے لیٹس سپوز کہ پاکستان کے اندر 3 مین پارٹیز ہیں. لیٹس سپوز پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, PTI ہے, باقی چھوٹی موٹی اور بھی پارٹیز ہیں لائک اسلامک پارٹیز کے اندر جماعت اسلامی, تحریک لبیک, یعنی کہ 5 پارٹیز میجر ہیں. تو اب اگر میجورٹی کے اندر ووٹس لیٹس سپوز PTI کو مل گئے ہیں 30%, باقی 70% تو جاتے ہی نہیں تھے کہ PTI گورنمنٹ کے اندر ہے, لیکن اس کے باوجود PTI گورنمنٹ کے اندر آ گیا. سیم فار PMLN, سیم فار ادر ون ایلس. ان ایڈیشن ٹو دس کہ پاکستان کے اندر تو اس طریقے سے ڈیموکریسی جو آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی. جو میجورٹی کے اندر ہے وہ تو شاید گورنمنٹ سے باہر بیٹھا ہوتا ہے یا جس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم نظریے کی بیس کے اوپر وہ چینج گورنمنٹ لیول کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں؟ دس از دی اونلی وے. دس از دی اونلی وے. اس کے علاوہ کوئی ایک راستہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ سر جس طرح ڈاکٹر سہار صاحب بات کرتے تھے کہ انقلاب کے تھرو آ سکتا ہے کہ میجورٹی, یعنی کہ جس طرح وہ ایران کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں ایرانین ریولوشن کے اندر, اس طرح باقی بھی یعنی کہ کئی اور ایگزامپل اس طرح کر کے دیتے ہیں. ہاں سر. پہلی بات ہے یہ ڈاکٹر صاحب پہ الزام ہے. میں نے پوچھا ان کے بہت قریب کے لوگوں سے, یہ کہ 2 لاکھ لوگ ہوں گے تو اسلام آباد چلے جائیں گے, دس از ناٹ سم تھنگ وٹ ہی مینٹ. اور وہ سسٹینیبل ماڈل ہے بھی نہیں. 2 لاکھ لوگ لے کے آپ اسلام آباد چلے جائیں تو کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے مین اسٹریم میں جس کے پاس 2 لاکھ بندہ نہیں ہے؟ اگلے دن وہ جا کے بیٹھ جائے گا آپ کے خلاف. تو وہ تو بیسکلی ایک میوزیکل چیئر سٹارٹ ہو جائے گی نا, اس کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس ترقی کے 2 ماڈلز ہمارے سامنے ہیں اسلامی دنیا میں. ہمیں جو پریسیڈنس نظر آتا ہے, ایک سیکولر ایران کا ہے اور ایک سیکولر ترکیہ کا ہے. سیکولر ایران سڈنلی 1979 میں سیکولر نہیں رہا. 1925 سے 1979 تک وہ سیکولر ملک تھا. ایک ریولوشن آئی, تبدیلی آئی. ایران دنیا میں آئی بھی بڑا طاقتور ہے, ساری باتیں ہیں, لیکن اس کی وہ سگنیفیکنس نہیں ہے جو ہو سکتی تھی. اس کے کمپیریزن میں ہم ترکیہ کو دیکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنلی جو آج بھی سیکولر ہے لیکن پریکٹیکلی اب وہ سیکولر نہیں ہے. انہوں نے بہت کچھ ریکلیم کر لیا ہے. ڈفرنس کیا تھا؟ ڈفرنس یہ تھا کہ انہوں نے کئی سال پہلے وہاں کے جو مذہبی ادارے ہیں انہوں نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا, جیسے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نظریے پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. اس پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا. طیب اردوان اس سسٹم کا پروڈکٹ ہے. انہوں نے بٹ بائی بٹ, لیجسلیشن بائی لیجسلیشن, پالیسی بائی پالیسی ملک کو آہستہ آہستہ سیکولرزم سے وہ اسلام کی طرف لے کے آئے. اگرچہ لکھا وہاں پہ سیکولرزم ہی ہے ابھی تک, لیکن پریکٹیکلی وہ نہیں ہے. اب سیکولر پارٹیاں الیکشن نہیں جیتتی. اتنے عرصے سے طیب اردوان, ایون اگر اس کی حکومت جاتی بھی ہے تو اسلام کے خلاف نہیں جائے گی. وہ طیب اردوان کے خلاف لوگ ریزنٹمنٹ آ جاتی نا عارضی طور پہ کہ انہوں نے کر دیا اس کو مسلمان. تو فرق کیا ہے کہ ترکیہ سڈن چینج کی طرف نہیں گیا, ایک پروگریسو چینج کی طرف, لینئر چینج کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا. پاکستان میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں, اور سیرت کا ماڈل بھی یہی ہے. میں ایران کے خلاف نہیں ہوں کہ انہوں نے اچانک کیوں کر دیا. وہ ہم سیئنگ ہے اس کہ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ ماڈل تھا. ترکیہ کی جو دنیا میں سگنیفیکنس ہے وہ ایران کی نہیں ہے. دیٹس دی ہارڈ ٹروتھ. ہم اس ماڈل کو لے کے آ سکتے ہیں. 25-30 سال کا ہمارا بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک بہتر طریقہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے علاوہ لوگ خروج کی بھی باتیں کرتے ہیں اور ایسے انقلاب جا کے وہ صرف اس میں قتل و خون رکھا ہوا ہے, ملک دشمنی رکھی ہوئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سائیڈ لائن سے ہم پاور کوریڈورز کے اندر آ کے قبضہ کر سکتے ہیں. یہ لوگ ظلم کریں گے ملک کے ساتھ اگر ان لوگوں نے اس لائن کو اڈاپٹ کیا. میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کا پیٹرن بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں پہلی بار نہیں ہوگا. جب بھی ایسی کوششیں کی گئی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے دنیا پہ اپنی مارکیٹ شٹ ڈاؤن کرے گی, آپ آؤٹ کاسٹ ہوں گے, تجارت ختم ہوگی, ملک کے اندر مہنگائی بڑھے گی, جابس ختم ہوں گی. اس کے بعد ہر آدمی ڈیفینسو یا سروائیول موڈ میں جا کے چھینا چھپٹی سٹارٹ کرے گا, قتل و خون سٹارٹ ہوگا, بلوا ہوگا, زمینوں کی جو پراپرٹی کی پرائسز کریش کریں گی, مارکیٹ کریش کرے گی. لوگ اونے پونے داموں اپنی زمینیں بیچ کر سیف ایریاز کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. کچھ عرصے بعد بلوا وہاں پہنچے گا. پھر کرتے 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 تو وہ آپ کی زمین کون خرید رہا ہوگا؟ جو آپ کا مستقبل کا رولر ہوگا, دا موسٹ پاورفل پیپل. تو ملک میں سارا فساد کرنے کے بعد ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے. اب ہمارے نئے آقا ہوں گے جن کو اپنے سارے اثاثے ہم نے بیچے ہوئے ہوں گے اونے پونے داموں. جیسے کہ ٹائم اینڈ اگین ایسا ہی ہوتا ہے جی, جیسے کہ لیبیا میں ہوا قذافی کے بعد. لیبیا میں ٹائم اینڈ اگین, اس سے لیبیا کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک پروگریسو چینج کا ہمارے پاس ماڈل موجود ہے. ڈیموکریسی کو آپ لبرل ڈیموکریسی کے طور پہ نہ دیکھیں, اس کو آپ اسلامک ڈیموکریسی کے طور پہ دیکھیں جو اسلامی پرنسپلز کے ساتھ الائنڈ ہے. اس کو یوز کر کے ہم پاکستان کو بڑے دور آگے لے کے جا سکتے ہیں.
یہ خروج اور ٹیک اوور اور یہ سارا یہ صرف ظلم ہے، شارٹ سائیڈڈنس ہے، کوئی کچھ بھی پریکٹیکل نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک، تو انہی باتوں سے ہمارا اگلا کویشچن ایک نکلتا ہے کہ اگر ہم ریوائولسٹ یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ریوائولسٹ کا مشن کیا ہے، ہم کیا ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، ایک اسلامک گولڈن ایج کو جو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ لکھا ہے کہ سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی۔ آئی وانٹ کہ آپ اس کو آج کے لوگوں کے لیے، آج کے دور کے لیے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں، تھوڑا سا سمپل ورڈنگ میں اس سوسائٹی کی ایک ہلکی سی امیج جو ہے، سمپلیفائڈ امیج جو ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ایک اچھی، ایک اصل اسلامی سوسائٹی جو آج کے دن میں ہو سکتی ہے وہ کیسی نظر آئے گی۔ ایک کولیکٹیو سوسائٹی جو کہ حدود اور تعزیر سے گورن ہو۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں، شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ ایک 10 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جس میں ایک ایسی سوسائٹی جس میں کوئی لبرل ویلیوز نہیں ہوں گی، انفرادیت نہیں ہوگی، انڈیویجولزم یعنی کہ نہیں ہوگا، اجتماعیت یعنی کہ کولیکٹیوزم ہوگا جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے، اور اس کی جو قوانین ہیں وہ شریعت سے ڈیرائیو کیے گئے ہوں گے، جس کے اندر سوشل موبلٹی ہوگی۔ سوشل موبلٹی یعنی کہ جو ایک نسل در نسل ایک طریقہ کار ہے کہ لوگ اپنی سکلز کی طرف جاتے ہیں اور سوشل موبلٹی کو ختم کر دیتے ہیں، جو کیپٹل معاشروں میں ہم بہت دیکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ بھی دیکھتے ہیں، ٹروتھ بی ٹولڈ، کہ ایک آدمی ہے وہ اگر کمہار ہے مثال کے طور پہ تو اس کا بیٹا وہی کمہار۔ میں پرانی اگزامپل دے رہا ہوں، آج کل اس طرح سے انڈسٹری کافی ایوولو کر گئی ہے، پریکٹیکل ہاتھ میں کرنے والی چیزیں کم ہو گئی ہیں، بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ وہ فیملی پیٹرنز وہی چلتے رہتے ہیں۔ تو اسلامک سوسائٹی ایسی نہیں ہے، اس کے اندر سوشل موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سوسائٹی کے اندر ایک ہمارا جو کلچر ہے اس میں شرم، حیا، ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایسا کہ جو لوگوں کو انویگریٹ کرے آن دی اسلامک پرنسپلز ایز اپوز ٹو کہ ہمارا میڈیا لبرل ہے، اور ہماری جو یونیورسٹی کی سوچ ہے اس کے اندر مارکسزم بہت سا آیا ہوا ہے، اور جو ہماری عدالت ہے وہ ابھی تک 1800 پتہ نہیں کتنے کے قوانین پہ وہ عمل کر۔ دس از ناٹ اے سوسائٹی، دس از اٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک اسلامک سوسائٹی وہ ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر اس کو ہم ایک کمپیریزن میں لے جائیں کہ جیسے ہمارے پاس بہت سارے ادوار میں ایک اچھی اسلامک سوسائٹیز رہی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک اچھی سوسائٹی بلڈ کی جو کہ پوری دنیا میں آج بھی اس کو ماڈل مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے صحابہ تیار کیے جنہوں نے آگے بہت سارے سالوں تک اسی طرز پہ جو چیزیں انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی تھیں، انہوں نے بہت ساری سوسائٹیز بلڈ کیں۔ دین ان کے بعد بھی، صحابہ کے جانے کے بعد بھی، بہت سارے مسلمانوں نے بہت سارے علاقے بھی فتح کیے اور انہوں نے بھی اچھے ماڈلز دنیا کو دیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں، اگر اس کو سمپلیفائی کریں کہ جو 2-3 مین چیزیں ان سوسائٹیز میں تھیں جو آج نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ کون سی چیزیں ایک ہیں؟ چیز عدل، دیٹس ون تھنگ۔ انبیاء کے آنے کا مقصد قرآن نے بتایا نا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء یہ بھیجے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس کی بنیاد عدل پر ہو، کیونکہ یہ وہ ہولسٹک کانسیپٹ ہے جو آپ کے ہاسپٹل، ایجوکیشن، گھر کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، پولیٹکس، ہر چیز کو گورن کرتا ہے۔ ہم پیسے کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، کیپٹلزم کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ جبر مارکسزم کی بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک آسپیکٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ ہم عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم کی ضد ہے۔ ظلم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا، عدل ہے کہ ہر چیز کو اس کا جائز مقام آپ دے دیں۔ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ ایک کرائم فری سوسائٹی بنتی ہے بائی اینڈ لارج۔ جیسے نہیں کہ کوئی انسان جرم کرے گا ہی نہیں کبھی، وہ تو انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس نے کرنا ہی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ایک کرائم فری سوسائٹی آپ کی بن جاتی ہے۔ تو جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جتنی بھی مسلم سوسائٹیز بلڈ ہوئی ہیں، ان سب میں جس چیز کو سب سے زیادہ جس چیز پہ ایمفسائز کیا گیا ہے وہ جسٹس کو کیا گیا ہے۔ اور جسٹس وہ نہیں کہ جو میری ڈیفینیشن پہ ہے، جسٹس بھی وہ جو کہ انسان کی نیچر کے ساتھ کمپلائنٹ ہے، کیونکہ پیچھے مینوفیکچرنگ سسٹم ایک ہی ہے۔ وہ کانسیپٹ جسٹس کا بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، انسان بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میوچلی کمپیٹیبل۔ اس کو اگر ہم پاکستان میں آج انسٹال کر لیں، آج کل پاکستان ٹھیک ہو جاتا تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں عدل نہیں ہے اور کیسے عدل آ سکتا ہے؟ ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس ہے نا، کہ جب پاکستان بنا
ایک کلیئر آئیڈیالوجی تھی کہ پاکستان کیوں بننا چاہ رہا ہے. آج ہمارا سیکولر بڑا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے طبقہ ہمارا کہ پاکستان تو سیکولر بننا چاہ رہا تھا, اور پتہ نہیں قائد اعظم بڑے سیکولر آدمی تھے, اور یہ وہ کوئی ان کو اچھا آدمی نظر ہی نہیں آتا ہماری تاریخ میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے عام لوگ جو تھے وہ ویری کلیئر کہ ہم ایک شریعہ ڈریون کنٹری بنانے جا رہے ہیں. اس میں شریعہ نہیں آ سکی. دیٹس دی اونلی پرابلم. بالکل شروع میں ہم چلے گئے لبرلزم کی طرف, تھوڑا سا عرصہ بیچ میں آ گیا, بلکہ ابتدائی ادوار میں ہی تھوڑا سا عرصہ آ گیا اس کا سوویت انفلوئنس کا. پھر لبرل انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ مارکسسٹ کے خلاف مکارتھیزم امریکہ میں ہوا تو وہ پاکستان میں بھی ہوا, ان کی جنگ یہاں پہ لڑی جا رہی ہے. اب بہت بڑی عجیب ہے, ملک بنا ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, یہاں پہ لبرل پالیسی استعمال کی جا رہی ہے, مارکسسٹ کے خلاف کی جا رہی ہے. ابھی ہم کون ہیں؟ نہ مارکسسٹ ہمارے ہیں نہ لبرلز ہمارے ہیں. اینڈ فرام دیٹ ٹائم آن ورڈ یہی ہوتا رہا. جو پاور اسٹرگل رہی ہے وہ انہی طبقوں کی رہی ہے. پھر مارکسزم ختم ہوا, اس کے بعد لبرلزم زیادہ ٹیک اوور کر گیا. اب قانون 19ویں صدی کا چل رہا ہو, 1800 کچھ کا, اور اوپر عدالت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں میں عدل کے سے فیصلہ کرو, اس سے زیادہ کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا, اور آج بھی ہمارے ڈیفینیٹلی ریلیٹیوز جو ہیں سب کے اس ہجرت کے اندر, جس میں آلموسٹ 15 ملین لوگوں نے ہجرت کی پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان, اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو جانیں ہم نے دی وہ دین کے نام پہ, کلمے کے نام پہ دی. اور آج ہم فائنلی ایٹ لیسٹ اتنا شکر ہے کہ ہم یہ بات آج کر پا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ شریعت نہیں ہے, وہ جو ہم چاہ رہے تھے, جو ملک جس مقصد کے لیے, وہ مقصد نہیں پورا ہوا, وہ آج نہیں ہے وہ چیز پاکستان کے اندر. تو آج ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے اور کیسے ہو سکتی ہے. آئی تھنک جو ہماری لوگوں کا جو تھا ایک آئیڈیا کہ پاکستان انہوں نے بنانا ہے وہ تو بنا, لیکن بہرحال ان چیزوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی اس کو لیڈ کرتی ہے. آئی سسپیکٹ کہ شاید کلچرل یا سوسائٹل لیول پہ جو ایشو رہا ہوگا وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد لوگ ایک دم سے نا ریلیکس ہو گئے, وہ بنا لیا ہے. حالانکہ جناب تو یہی کہہ رہے تھے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے, یہاں سے. بٹ ویری سون جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی اپنی ترجیحات ہمیں ایسے سامنے آنا شروع ہو گئیں. شروع زمانے کے قصے کہانیاں آپ کتابوں میں پڑھیں تو ایک کیبنٹ بنی ہے, وزیر آئے ہیں اور ایک شیروانی پہن کے جمعہ پڑھنے گئے ہیں, اس کے بعد کبھی عید کی نماز پہ نظر آئے تو نظر آئے. میں ایک رجحان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کے وہ لوگ تھے. پھر دوسری ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ دیکھیں آرچ رائیولری رہی یونینسٹس کی مسلم لیگ نون کے ساتھ. یونینسٹس نیور وانٹڈ پاکستان, کبھی بھی وہ پاکستان نہیں چاہتے تھے. اب خضر حیات ٹیوانہ صاحب کی, جناح صاحب کے مخالفت اگر دیکھیں, جناح کیوں پیکٹ چاہ رہے تھے, جناح ٹیوانہ پیکٹ, اور کیوں ٹیوانہ صاحب اس کے خلاف تھے. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ پریمیئر تھے اس پنجاب کے, پنجاب ان کا تھا, وہ حاکم تھے پنجاب کے. all the unions they never wanted, لیکن ادھر پاکستان بنتا گیا ہے, اور ود ایکسیپشن آف ٹیوانہ صاحب وہ تو اوورسیز سے لے گئے. باقی عام جو یونینسٹ ورکر تھا اور جو پولیٹیکل لیڈر تھا وہ راتوں رات مسلم لیگی ہو گیا. تو جو پاکستان بنانا نہیں چاہ رہا, اچانک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وہ اس کی لیڈرشپ میں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو دے ہیڈ نتھنگ. اگر میرا گمان ہے, اب ہم ہائنڈ سائڈ سے بات کر رہے ہیں تو ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑے آرام سے بات کر سکتے ہیں. اوبیسلی دیر مچ ڈفرینٹ جیوگرافیکل, اور جو ریئل سچویشن تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھیں. اوبیسلی پولیٹیکل ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ تھیں. پر میرا گمان ہے کہ شاید کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اسی نظریے کے لوگ پاور میں نہیں آئے بعد میں. مطلب قائد اعظم کی طرح کے یا ان سے 90% برے لوگ, مطلب جو جن کے اندر 90% بھی قائد اعظم والی چیزیں نہیں تھی, ایٹ لیسٹ 5-10% وہ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں موجود نہیں تھے. تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اس بات کو, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنا کے دے دیا قائد اعظم نے, اور اس کے بعد جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو مقصد ہے شریعت کا, ایک آزاد ایسے اسلامی ملک کا کہ جو دنیا میں ایک وہ سوسائٹی دوبارہ سے دے سکتا ہے جو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی ہو سکتی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہائی جیک کر لیا گیا جیسے ہی وہ بنی, تو ہائی جیک کر لیا. وہ سارے کے سارے ایسے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے.
اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ لوگ بھی ریلیکس ہو گئے کہ پاکستان بن گیا تو چلو اب خیر ہی. آئی تھنک دس کوڈ ہیو بین مچ بیٹر. انفیکٹ ایک ایکسچینج ملتا ہے مودودی صاحب کا بڑے ارلی پاکستان کا کہ اس ملک کو اسلام کے نام پہ بنا لیا ہے تو اب اسے اسلام کے نام پہ چلاؤ بھی. وچ مینس کہ دیر واز اے سینس کہ پاکستان بڑی ڈرائیو کی ضرورت ہے لیکن اس کے پیچھے اسپرٹ ہمیں وہی چاہیے. تو خیر یہی وجہ ہے کہ ویری ارلی آن 1951-52 میں جو علماء اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنے ایک 22 نکاتی ایک پروگرام دیا قرارداد مقاصد جو بعد میں پھر ہمارے آئین کا حصہ. اور مطلب یہ those efforts were parallel but the reason those efforts had to be made اس لیے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن وہ نہیں رہی تھی جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے شروع میں یہ مسئلہ ہمیں جو یہ بنا ادروائز سچویشن could have been much different. چلیں سر یہ تو کلیئر ہو گیا ریوائولسٹ کے کیا گولز ہیں پاکستان سے ہم کیا چاہتے ہیں یہ سب کچھ تو کلیئر ہو گیا. میرا کوشچن ہے نیکسٹ کہ ہمیں اس یعنی کہ ریوائولسٹ کا ماڈل ہو یا کوئی بھی اور ایسی جماعت ہو یا ایسی کوئی بھی تنظیم ہو جن کے سیم اس طرح کے گولز ہیں تو اس کے اندر لیٹس سپوز ایگزامپل لے لیتے ہیں دو نیم کے. ایک سائڈ ہے کہ آئی ایم ایس اسلامک میسنگ سسٹم ہم نے کچھ عرصہ پہلے سنا بھی تھا کہ آپ کی کولیبریشن بھی ہوئی ہے ریوائولسٹ کی. آئی تھنک ایون ہولڈنگ کی ایک پوڈ کاسٹ آئی تھی آپ کی ساحل دیم کے ساتھ. اس کے اندر پہلے آپ لوگوں ہماری کافی بات ہوئی تھی ہماری فارمل کولیبریشن نہیں ہے ہماری. یعنی کہ پریکٹیکل اس سائڈ پہ نہیں گئے صرف وہاں پہ بات ہی ہوئی تھی. مطلب میں وہاں پہ کیا لیکچر دیا ایٹ سم پوائنٹ ساحل بھائی کو ہم زحمت دیں گے کیا آپ لیکچر دیں ایسا تک ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ڈاکومنٹیشن وی ڈونٹ ہیو اینی MOU اور اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ وہ ان پلیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ آپ کی جرنی چل رہی ہے علماء کے ساتھ. وہ کافی آپ کی پہلے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی آتے رہی سیشنز بھی آتے رہے مفتی یاسر صاحب کے ساتھ دیگر علماء کے ساتھ بھی. تو آپ کو امید کس سے زیادہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ مل کر چلیں تو پاکستان کے اندر چینج آ سکتا ہے یا سیپریٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء سے ہمیں امید نہیں ہے لائک ساحل ندیم لائک مرزا انجینئر آ جائیں وہ جس طرح علماء کو کرٹیسائز کرنا ہے یا ایک منجن بیچنے والا ہے کہ فرقہ واریت ایون دو کہ وہ آج کی ڈیٹ کے اندر آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ایسا کچھ باقی نہیں رہا. تو کس سائڈ پہ آپ کو امید ہے جس کی طرف سے جو ہے نا پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ دوبارہ سے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ علماء کے ساتھ میرے اچھے تعلقات وہ ان کی مہربانی ہے کہ میرے ساتھ رکھتے ہیں اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن وہ ساری کی ساری باتیں اس پاکستان کانٹیکس میں نہیں ہے. فار ایگزامپل مفتی یاسر صاحب کا آپ نے نام لیا تو ان سے جتنا بھی ریلیشن شپ ہے وہ جو اینٹی اسلامک سوچ ہے ایتھیزم کے حوالے سے ہو گئی یا اسلاموفوبس کے حوالے سے ہو گئی وہ کولیبریشن ہے. کولیبریشن بھی مطلب یہ کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں میں بھی وہی کام کر رہا ہوں. وہ استاد ہیں ہم اسٹوڈنٹ لیول کے لوگ ہیں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن چونکہ وہ خود پاکستانی نہیں ہے تو میں ان سے تو پاکستان والی بات نہ وہ کبھی مجھ سے کرتے ہیں نہ میں ان سے کرتا ہوں. باقی پاکستان کے اندر جو علماء ہیں آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ جہاں شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا ڈیٹا جہاں پڑا ہوا ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اس کو ڈسکارڈ کر کے ہم کبھی بھی پاکستان میں شریعت نہیں لے کے آ سکتے. تو میرا رول جو ہے یا آئی سسپیکٹ ساحل ندیم صاحب کا جو رول ہے نوٹ دیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں بٹ جسٹ ٹو میک سینس آف واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہمارا رول تقریباً ایسے ہی ہے جیسے جناح کا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ وہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ ہمیں شریعت کی فقہ کی بڑی ٹیکنیکلٹیز بتائیں کوئی شرعی مسئلہ سمجھائیں ہی ووڈنٹ پر ہی ہیڈ اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اسلام ایک ہولسٹک سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا امپلیمنٹ ہونا لیکن ہم ڈیٹا کہاں سے لے کے آئیں گے اس کے لیے ہم مدارس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. اب امیجن کریں کہ آج پاکستان اسلامی ہو گیا ہے ٹھیک اب ہم نے قانون سازی کرنی ہے گیس واٹ کہ پہلا ہم دورہ کہاں کریں گے کسی مدرسے میں کریں گے نا کسی حال میں کمیٹی بنائیں گے علماء کی وہ کریں گے. تو اس لیے ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا انکریج کیا جا سکتا ہے کہ آپ علماء حضرات بہت عرصے سے جو اقامت دین ہے اس سے آپ کا فوکس ہٹ کے تزکیہ نفس کی طرف ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری چیز تھی پوسٹ 1857. اور جس طرح سے علماء اکٹھے ہوئے جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی جس طرح سے انہوں نے مطلب توپوں کے سامنے رکھ کے ان کو اڑا دیا گیا بڑا برداشت کیا لیکن اسلام پہ کمپرومائز نہیں کیا روایت کی حفاظت کی طرف چلے گئے. لیکن اب پاکستان میں ہمیں صرف تزکیہ اور روایت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اب پریکٹیکلی ہمیں اقامت دین کی ضرورت ہے. تو ہمیں وہ انکریج کرنا چاہیے کہ سر آپ نے ایک دفعہ مہربانی ہم پہ کی تھی امت پہ کی تھی امت کے ایسے سے جو بر صغیر میں ہے وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اس وقت لیڈرشپ لی تھی اسلام بچ گیا
حلال حرام کا فرق رہ گیا، نکاح بچ گئے. اب دوبارہ وہ لیڈ لینے کی ضرورت ہے اینڈ وی وانٹ دیم ٹو کم فارورڈ. سر اسی کے اوپر میرا کوشچن ہے کہ ہمارے اسپیکر حضرات میں جس طرح ساحل ادیم ہے یا مرزا انجینئر ہیں، یا ساحل ادیم صاحب کا زیادہ تر یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ علماء کی جو آج کی سائیکالوجی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہماری یوتھ انہیں سننا نہیں چاہتی یا ان سے متنفر ہے، بیزار ہے، تو ان سے ہمیں امید بھی کوئی بھی نہیں ہے. یا ایون دو آپ کی ریسنٹ پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے کہا بھی تھا کوئی امید ہو یا دوبارہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہی کلیئرلی سیڈ کہ نہیں میں بالکل ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. اب مسئلہ وہاں پہ سر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں سو لانگ ایز کہ لوگ ان کو ایسے مل جائیں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر دیتے ہیں تو مسئلہ ان کے فینس کا آ جاتا ہے. جو ان کی موومنٹ ہے، آئی ایم ایس کی موومنٹ ہے، اس کے اندر لائک جس طرح مرزا انجینئر صاحب کے اگینسٹ کو بات کر دے نا، تو ان کے سارے فینز آ جاتے ہیں، وہ گالم گلوچ کے اوپر بھی، یعنی کوئی شخصیت پرستی کے اندر کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں. سو سیم فار دیٹ کہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بعد میں جا کے ایک حساب سے کلٹ بن جاتی ہے کہ جہاں پر یعنی موومنٹ کے گول سے زیادہ ایک شخصیت کے اراؤنڈ ساری کہانی گھومنے لگ پڑتی ہے. مطلب وہ اس کا ایک کانسیکوینس ہو سکتا ہے، بٹ دیر آر کپل آف تھنگس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. پہلی بات یہ ہے کہ ہم انجینئر صاحب اور ساحل صاحب کو ہم ایک کیٹیگری میں نہیں گن سکتے. ایگزیکٹلی. ایون دو آج کل وہ دونوں ایک کیٹیگری میں ان اے وے کہ میرے تو وہ خوش نہیں ہیں دونوں. پر آئی وانٹ ٹو بی فیئر. ڈفرینس یہ ہے کہ آپ غامدی صاحب کے بارے میں تنقید کریں، حسن الیاس صاحب پہ تنقید کریں، انجینئر صاحب پہ تنقید کریں، تو آپ کو ان کی سپورٹ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نا ایک دم سے، ان کے اندر اسلاموفوبس ہیں، ان کے اندر قادیانی بھی ہیں، ان کے اندر ایتھیسٹ بھی ہیں، ان کے اندر ایون جو انتہا پسند ہندوتوا والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ساحل ادیم صاحب کے خلاف بات کریں یا جیسے کریں، ان کی سپورٹ ایک کنزرویٹو جو آرتھوڈاکس مسلم ہے وہی کرتا ہے. تو اس لیے وہ ایک کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی کیس آف ساحل ادیم. کیوں اتنی ریزنٹمنٹ ہے؟ وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہی جینولی بلیوز کہ میں نے اس لیے پبلک میں کام کرنا ہے کہ میں نے علماء کو بیش کرنا ہے. ہی ہیز این آئیڈیا کہ اس وقت مسلم کو کہاں ہونا چاہیے، اینڈ دین ہی سیز کہ مسلم کہاں پہ ہے. وہ جو گیپ ہے نا، وہ سب کو فرسٹریشن دیتا ہے، وہ فرسٹریشن سے بھرا ہوا گیپ ہے، میرے اندر بھی ہے. ٹو دس ایکسٹینٹ ہم ایک پیج پہ ہیں. دا ڈفرنس از فرام دس پوائنٹ آن ورڈ ساحل ادیم از کہ او علماء تم نے کچھ نہیں کیا، اینڈ کیسر از علماء چلیں یار پھر کچھ کرتے ہیں. دس از ویئر وی آر ڈفرنٹ. وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت، ایسی بات ہے کہ اقامت دین کا کام 1947 کے بعد کیوں نہیں ہو سکا. تو وی ریئلی ہیو ٹو ریسپیکٹ ساحل ادیم صاحب کہ جو اپنا کام کر رہے ہیں. دیٹ ریگارڈ دس از ویری گڈ. بٹ obviously one has to see something which is more sort of a grounded یا well formed product کہ اس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی مطلب میرے ساحل ادیم صاحب سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ یو کین نیور، اور ہزار ہے نہیں، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، بٹ وی کین نیور سے کہ وہ کوئی اینٹی اسلامک کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہے. انجینئر صاحب والی کیٹیگری تو ڈیفینیٹلی، انجینئر صاحب کو میں کہتا ہوں سیدھے سے ایک سیکولر صاحب ہے، وہ پگڑی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی مائک. لیٹس امیجن کہ جب پاکستان بنا، قائد اعظم دنیا سے چلے گئے، اور اس دور میں لیٹس امیجن ساحل ادیم کہ وہ 1947 کے بعد اگلے 20 سال ان کو مل جاتے، اور یہ سوشل میڈیا کی پاور ان کو اس ٹائم مل جاتی، تو شاید کوئی ہوتا یہ بات کرنے والا کہ اسلام کو ایز اے سسٹم ہونے کی کتنی ضرورت ہے. مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں. ایکچولی مجھے بھی بہت حد تک ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا جو ہے نا وہ دین کو لے کر یا علماء کو لے کر ان کا کیا کتنا مطلب وہ اختلاف کس حد تک ہے یا کیا ہے ان سے وہ چاہتے ہیں. یہ چیز مجھے بھی اتنا بہت زیادہ کلیئرلی سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات سمجھ ضرور آتی ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ اسلام ایز اے سسٹم ایک گلوریفائڈ سبجیکٹ ہے، اور اس کو اس طرح سے اس کا نفاذ پوری دنیا میں ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور صرف پاکستانی ان سے ناراض ہوتے ہیں. انہیں پاکستان کے تو بڑی خلاف ہی باتیں کر دیتے ہیں وہ. ہاں، That's another point where I disagree with. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پوری دنیا کے لیے جو ایک گائیڈنس ہے اور ایک نظام ہے، وہ اس کو اس کی اس پاورفل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں.
تو اگر ہمیں یہ بات کہنے والا کوئی مولوی مل گیا ہوتا، یا لیٹ سے اس کو مولوی اپنا کہیں، آپ اس کو اسکالر کہہ لیں، آپ اس کو ٹیچر کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی لفظ دے دیں، اگر ہمیں ایسا بندہ آج سے 50 سال پہلے مل گیا ہوتا جس نے 1947 کے بعد 20 سال اس پہ کام کیا ہوتا، تو ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ بات پتہ ہوتی کہ اسلام ایز اے سسٹم ہو سکتا ہے، اور ہم آج یہ بیٹھ کے یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہوتے کہ اسلام کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے، مے بی ہم نے کوئی پروگرس کر لی ہوتی۔ ایکچولی آئی ٹیک اے ڈفرنٹ ویو آن دیٹ، کیونکہ اس زمانے میں ساحل بھائی سے بہت قداور شخصیت موجود تھی، مودودی صاحب کی۔ ہم تو جو کہتے ہیں بیسیکلی مودودی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے جو ہمارے اقامت دین کے پرپوننٹس گزرے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ سپوز کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے، آپ نے ساحل بھائی کا کہا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے جو مودودی صاحب نے نہیں کہی ہوگی، بٹ آئی تھنک اٹ واز مور آف این ایفرٹ کہ مطلب ساحل بھائی بہت زیادہ کامیاب ہوتے 1947 سے پہلے۔ پاکستان بنانا ہے، لائک پاکستان میں شریعت لے کے آنی ہے۔ لوگوں کے اندر وہ چاہ تھی، تازی تھی، اور مے بی ہم اس سسٹم پہ، میرے جو کہنے کا مطلب وہ یہ ہے میں آپ کو نا قضا کلام کی ایک بات بتاؤں کہ ہمارا یہ جو ہے نا یہ اوپن مائک، اس کا کوئی نہ کوئی ایک سیکشن نا ساحل ادیم اسپیسیفک بن ہی جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کبھی مجھ سے کہیں کہ یار یہ کیا تم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ میرے جو ان کے بارے میں خیالات ہیں پبلک میں کئی دفعہ آ چکے ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں اس میں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، پر آئی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ وہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر ہم وہ ان کے بارے میں اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں۔ I don't think that's- میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک لحاظ سے سکسیس ہے کہ ایون دو کہ میں جو ان کے لیے بات کر رہا ہوں، میں ان سے بہت زیادہ کنونسڈ نہیں ہوں، مطلب مجھے کنونس نہ کہیں، مجھے بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں علماء سے، یا علماء کو اگر وہ تو میری اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو چکی ہے، اس میں بھی یہ باتیں یہی ہیں کہ if there is something that we can follow۔ لیکن آئی کین چیلنج کہ نو بڈی کین ڈینائی کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایز اے پاورفل سسٹم اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں، اس کو کوئی ڈینائی کر کے دکھائے، کوئی کر دے ڈینائی اس کو۔ فیئر پوائنٹ۔ اچھا سر، میں نے جو کوشچن کیا تھا نا اس میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ایک کیٹیگری کے اندر ڈالنا تھا انجینئر صاحب کو، گاندھی صاحب کو، دوسری سائڈ پہ ساحل الدین کو بھی۔ میرا کنسرن تھا کہ جو لوگ نا علماء سے دور ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں انجینئر کی باتیں سنتے ہیں، علماء سے دور ہو گئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انجینئر کے پیچھے کہانی بالکل اور ہے، سیکولرز پیچھے ہیں، سب کچھ ہے، گاندھی صاحب کو سنتے ہیں، علماء سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ ایون دو کہ اس سائڈ پہ جو آئی ایم ایس کے اندر یا ساحل الدین کی فین فالوئنگ کے اندر جو بھی یعنی کہ لوگ ہیں، ان کا جو بیہیویئرل پیٹرن ہے نا وہ سیم ہے جو دوسری سائڈ کا، کہ وہ علماء سے بہت زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ان سب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے، آئی واز آلسو پارٹ آف آئی ایم ایس ان پاسٹ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی علماء کو وہاں پہ کوٹ کیا جائے نا، تو ایک نا یعنی کہ خاص سی چیز نوٹس میں آتی ہے کہ جس طرح یہ لوگ نا بہت زیادہ کوئی متنفر ہیں علماء سے، ڈیگریڈ کرنا، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ وہ، تو وہ سیم نا وہی الفاظ اس سے زیادہ ایکسٹریم ہو کے نا ان کے ان فینس کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا زیادہ یعنی کہ ایک قسم کا نقصان ہوتا ہے، نقصان ان دا سینس کہ یہ ہے کہ ان گروپس کے اندر جو چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں علماء کی طرف لٹانی پڑتی ہیں، تبھی وہ کنکلوڈ ہو سکتے ہیں ٹاپکس، جو فقہ کے ٹاپکس ہیں جو بھی ہیں۔ وہ پھر عوام یہ کرتی ہے کہ وہ خود سے نا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بنانے کے لیے وہ ان معاملات کے اندر گھستی ہے جہاں پہ ایک مفتی کو رائے دے سکتا ہے، یا ایک عالم دین جس نے 8 سال 10 سال مدرسے کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو غلط چیز ایک پروپوگیٹ ہوتی ہے نا، وہ پوری گروپ سائیکالوجی کے اندر وہ آگے ساری پھیلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ اگر چینج لے کے آنا ہے، ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہے کہ یہ پیٹرن ہے کہ آپ کس سے اتفاق کر کے اسے جلدی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ تھنک آپ چیلنج کریں، آپ نے یہ کیا، آپ تو برے ہو، یہ ہو وہ۔ تو میرا اس کے اوپر اختلاف ہے، اور اس کے اوپر میرا کوشچن تھا کہ اگر وہ ساتھ چلتے تو وہ چیز زیادہ بیٹر نہیں ہو سکتی تھی؟ I believe that، میں جو کہ خود اس نظریے کا قائل ہوں، اس لیے تو میں خود اسی کو فالو کرتا ہوں نا کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ وی cannot simply say کہ you are not good enough۔ یہ اس سے تو ہم کبھی بھی اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ریزنٹمنٹ کا، اپنے شکوے کا، اپنے گلے کا زیادہ ایک اینیمیٹڈ طریقے سے اس کا اظہار کر سکیں، but it doesn't solve anything۔ سولوشن یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے مدرسے کو بتانا پڑے گا how special you are the moment they realize it۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ریسنٹ اب جس طرح انجینئر صاحب والا واقعہ ہوا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، اب ساحل ادیم صاحب کے اینڈ سے نا غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نا انجینئر کے یعنی کہ دفاع کے اندر
کوئی اب اسٹیٹمنٹ ایسی دے یہ دے. آپ کا ویو ہے، یہ میرا ویو نہیں ہے. نہیں میں اپنی رائے بالکل یعنی کہ شیئر کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز ریسنٹ ایک یعنی کہ ویڈیو آتی ہے ایون ہولڈنگ کے مین چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے، چھوٹا سا یعنی کہ شارٹ کلپ کوئی سائل دین کی ویڈیو کا. اس کے اندر یہ ہے کہ علماء نے جو ہے نا فتویٰ اتنا سستا کر دیا ہے کہ ایک بندے کے اوپر فتویٰ آ گیا ہے، فلسطین کے لیے وہ فتویٰ نہیں آیا. اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس چیز کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ گروپس ہیں ہر جگہ پہ وہ ویڈیو شیئر ہونا سٹارٹ ہوئے. میں وہ اسٹل بلیو کہ میں یعنی کہ سوشل لیول کے اوپر پبلکلی یعنی کہ باقی میں ایک میری عرض میں نا ایک میں بہت معذرت کرتا کلامی کی، میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی ان معاملات پہ ایک کولیکٹیو حسن زن رکھنا چاہیے. دیکھیں سیکولرزم کے اس وقت دنیا میں دو میجر فرقے، اگرچہ ایک ناکام ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے ماننے والے ہیں، مارکسزم ہے اور لبرلزم ہے. یہ پاکستان میں، دنیا کی اور بھی کچھ جگہوں پہ، پاکستان میں یہ دونوں اکٹھے ہو کے جو اینٹی اسلامک کانٹینٹ ہے یا وہ جو اسلام کے کوز کو ہارم کرنے والا کانٹینٹ ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو سیکولر انفلوئنسرز ہیں، کبھی آپ ان کو کسی مارکسسٹ کو لبرلزم کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے، ایگزیکٹلی اور کسی اینڈ وائس ورسا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کوز ہے وہ کلیکٹیو ہے. تو بھئی میرا ڈفرنس ہو سکتا ہے سپوز سائل ندیم صاحب سے، حافظ نعیم صاحب سے، ان کا میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میرا ڈفرنس اور کس سے ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو سکتا ہے. شور پاسبل ہے، لیکن ہم ایک ہی منزل پہ جانے والے مختلف رستوں پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں. منزل سب کی ایک ہے، ایگزیکٹلی اور یہی حسن ہے اسلامی ریاست کا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا باقی صحابہ سے اختلافات نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی خلافت کے ابتدائی ادوار میں تقریباً صحابہ کی ہر دوسری رائے ان کی رائے کے ڈفرینٹ ہوتی تھی. وہ ایک اپنی جگہ ایک بات ہے کہ وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم تھا، کسی نے اس سے پہلے نبی کا وصال نہیں دیکھا تھا، اور نبی کے وصال کے بعد سسٹم کو کیسے کیری کرتے ہیں کسی کو تجربہ نہیں تھا. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن کس طرح سے صحابہ نے اوورکم کیا سارے معاملے کو، کہ ڈفرنس کو سپریس نہیں کیا، ڈفرنس کو ایکسیپٹ کیا اور مانا کہ ہم میں سے کسی کی بات ٹھیک ہے. لیٹس گیٹ ٹو دیٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلکلی ان چیزوں پہ ہر وقت یہ کرتے رہیں کہ وہ یہاں پہ یہ غلط ہوا. یہ پرائیویٹ محفلوں میں اگر ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ اچھی بات ہے. پبلک میں نے بات بڑی دفعہ کہی ہے، جس دن مجھے ساحر ندیم صاحب کا ماڈل سمجھ آ گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ ان کا ماڈل میرے ماڈل سے بہتر ہے، میں سارے ریوائولسٹ کا محنت ترا کر کے ساتھ لے جا کے ان کے صفوں میں کھڑا ہو جاؤں گا. جس دن مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی جو کچھ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے اور بہت سے لوگ ہیں نا جو اقامت دین کا، کسی کا بھی، لیکن میں یہ ڈفرنس رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اس وقت اور ان سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو دین جس طرح سے سمجھ آیا ہے اس کے مختلف ماڈلز کو ہم اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھیں. ہم میں سے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے، یہ سنتھسس ہو سکتا ہے، 2-3 لوگوں کا ماڈل اکٹھا ہو کے ایک نیا بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ وی آل وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا سیم ڈیسٹینیشن، بٹ وی ہیو ڈفرنٹ پاتھس اینڈ وی شوڈ ریسپیکٹ دوز پاتھس. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اسی پہ شروع کر دیں کہ نہیں جو مجھے ٹھیک آیا سمجھ آیا وہی ٹھیک ہے، والا غلط ہے. چلیں اس حساب سے ہم جنرلائز کر دیتے ہیں جو یعنی کہ کوشچن ایٹ دی اینڈ یعنی کہ پرپس تو ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کے وہ والے کنسرنس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. یعنی جس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے، میں اب نام نہیں لوں گا کسی شخصیت کا بھی، کہ یعنی کہ 4 کیپٹلز ہیں برنگنگ اے چینج. انٹلیکچوئل کیپٹل ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے، پولیٹیکل کیپٹل ہے، اینڈ بھائی میں آپ کو منع نہیں کر رہا ساحل بھائی کا نام لیں، ضرور لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ماڈل پہ بھی آپ اعتراض کر لیں، میرے ماڈل پہ اعتراض کریں، سارا کچھ کریں، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ریوائولسٹ کے ماڈل میں جو خرابی ہے وہ بیٹھ کے مجھ سے یہاں پہ ڈسکس کریں. جو آئی ایم ایس کے ماڈل میں خرابی ہے وہ وہاں پہ جا کے ان سے بات کریں. جو مجھے خرابی نظر آتی ہے میں ساحل بھائی سے پس پردہ بات کروں، حافظ صاحب سے پس پردہ جا کے بات کروں، اور وہ مجھے گائیڈ کریں پس پردہ کہ بھئی آپ اس کو اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. میں شجاع الدین شیخ صاحب کے پاس میں جا کے میں عرض کروں کہ حضرت لگتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیا جائے، اور وہ میرے پاس آگے کہیں کہ بیٹا اس چیز کو اگر آپ لوگ ایسے کر، یہ اصل ہماری سکسیس اس چیز میں ہے. تو میں یہ نہیں کہتا آپ اعتراض نہ کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ نا ریوائولسٹ کا مجھے بتائیں کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں.
اینڈ آئی ووڈ بی ویری ہیپی اینڈ آئی تھینک یو کہ آپ ہمیں فری میں کنسلٹیشن دے رہے ہیں. میرا کوشچن یعنی کہ ہم جو واپس ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر نظام لانے کے حساب سے، اسی سے لنک ہے یہ چیز کہ 4 کیپٹلز ہیں: انٹلیکچوئل کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل، فائنینشیل کیپٹل اینڈ ہیومن کیپٹل. شور شور. اب یعنی کہ ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ لیٹس سپوز میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو یعنی کہ انٹلیکٹ کے حساب سے لوگ بہت زیادہ نیچے ہیں، ایجوکیشن سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر کوالیفیکیشن نکل رہی ہے، جو بھی چیزیں ہیں. ریگارڈنگ فائنینشیل سسٹم تو اس کیپٹل کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس جو ایک اسپیسیفک طبقہ ہے جن کے پاس وہ فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ اسلام کے ساتھ اتنے سنسیئر نہیں ہیں، جو پولیٹیکل جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں. اور اگر ہم یعنی کہ آ جائیں پولیٹیکل کیپٹل کے حساب سے تو جی ہماری تو فارن پالیسی فورن سے کنٹرول ہوتی ہے. پاکستان کی اپنی فارن پالیسی ہے نہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ڈیسائیڈ کرے یا یو ایس اے ڈیسائیڈ کرے. لیٹس سپوز فار دی سیک آف آرگومنٹ ایک میں اس طرح کا آرگومنٹ یعنی کہ بلڈ کر دیتا ہوں. تو پاکستان کے اندر صرف یہ ہے نا، وہ ہیومن کیپٹل یہ ہے کہ نمبر آف پیپل یہاں پہ کتنے ہیں. ٹھیک. تو لیٹس سپوز کہ میں اپنا آرگومنٹ اس طرح بلڈ کروں، ٹھیک ہے جی میں پاکستان سے باہر دیکھتا ہوں جن کے پاس فائنینشیل کیپٹل ہے، ان کے اوپر ریلائی کرتا ہوں، انہیں دین کی طرف لے کے آتا ہوں تاکہ میرا جو فائنینشیل ریسورسز ہیں جتنے مجھے چاہیے ہوں گے نظام لانے کے لیے، وہ باہر سے سارے مینیج ہو جائیں. انٹلیکچوئل ریوائول جتنا بھی ہے باہر پہلے سے موجود ہے، اس حساب سے میں پاکستان سے باہر دیکھتا ہوں. اور پولیٹیکل جو ہے کیپٹل اس حساب سے یعنی کہ پاکستان سے ویسے ہی فارن پالیسی اگر ہماری کنٹرول ہوتی ہے تو میں باہر کی کنٹریز کے اندر اوپر لے کے آؤں اپنے لوگ، اور اس کے حساب سے پاکستان کے اندر آ کے شریعت کا نفاذ ہوئے. ٹھیک ہے. از اٹ پریکٹیکل؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حساب سے پاکستان کی یعنی کہ فارن پالیسی پاکستان سے کنٹرول ہے اٹس بیٹر، یا باہر سے کنٹرول ہے اٹس بیٹر؟ ڈپینڈس کہ باہر سے آپ کی کیا مراد ہے. آؤٹ سائڈ پاکستان کوئی بھی اور اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے، لیٹس سپوز یو ایس اے کنٹرول کر رہا ہے، تو وہاں ہمارے کوئی اسلام کے کبھی بھی نہیں. نفاذ کے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے؟ پریکٹیکلی نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی پہنچ سکتے ہیں. نہیں وہ تو کبھی بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈپینڈس. تو میری سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی فورن پالیسی ہو یا شروع میں کوئی مسلم ملکوں کا بلاک بنے، ان کی ایک کولیکٹیو فورن پالیسی ہو، اور اس کے بعد وہ بلاک انکریز ہو جس میں اور مسلم ملک اور، تو وہ میں پریفر کروں گا آبویسلی. لیکن اگر وہ اس کی جگہ آپ کی مراد امریکہ ہے، آبویسلی میں پریفر نہیں کروں گا اس کو. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ویل اگین اس کی اچیو کرنے کا رستہ کیا ہے، I'm not entirely sure. وہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر وہ ایک پلان کی صورت میں سامنے آئے کہ اس طرح سے ہم نے یہ کیپٹلز اچیو کرنے ہیں، دیٹ کوڈ بی سم تھنگ. آپ کو میں فار ایگزامپل ریوائولس کا بتاؤں کہ ہم نے کلچرل ریوائول کیسے اچیو کرنی ہے؟ تھرو لیٹیگیشن. ایک ہارڈ کور ہیڈ آن کولیجن ود آور میڈیا. ان کی ہر حرام کاری کو ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، ہم ان کی پروڈکشنز کو روکیں گے، ہم ان کے پروڈیوسرز کو ڈسکریج کریں گے کہ تمہارا پیسہ ضائع ہوگا، اس لیے کہ ہر دوسرے دن یہ عدالت میں کھڑے ہوں گے. اور میں اس پہ اناپولوجیٹکلی کہتا ہوں کہ گھسیٹ کے ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. میں غلط ہو سکتا ہوں، اٹس کلیئر انف پیپل کین سی دیٹ. یونیورسٹیز میں ہم کیسے حرام کاری کو ختم کریں گے؟ ہم نے ٹریننگ کورسز ڈیولپ کیے، آلریڈی یونیورسٹیز میں ہم پڑھا رہے ہیں ان کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، جو اسٹوڈنٹ سرکلز ہوتے ہیں. ود رسپیکٹ، ایتھیزم میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی گالی نہیں ہے. بتاتے ہیں اس کے انٹلیکچوئلس کا کیا پرابلم ہے، اس کے اندر فلسافیکل کیا فلاز ہیں، فیمنزم میں کیا پرابلمس ہیں، اسلام کی تھیوری کیا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہم وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ چیزیں وہاں پہ ہم اسپریڈ کرتے ہیں. سرکلز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، کویسچن اینڈ آنسرس ہوتے ہیں. سو دیٹس اندر وے ٹو اچیو دیٹ. میرا ویو ہے کہ ہم انیشلی 5 لاکھ 2035 تک 5 لاکھ ایسے سائنٹسٹ اور فلاسفرز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو کنٹمپریری ڈسپلنز میں اپنی اپنی فیلڈز میں ماسٹرز ہوں لیکن ریلیجسلی گراؤنڈڈ ہوں. اس کو اچیو کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ہم اپنی کوئی یونیورسٹی بنائیں، مشکل کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کریں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ وہ پڑھائیں، پر allow us to introduce the Islamic ideology, اسلام ایز اے سسٹم، کہ لوگ پڑھیں آپ کے پاس سے ہی، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمیں اسلام سے دور جانا پڑ رہا ہے. we can make a case کہ how اسلام requires کہ آپ دنیا میں ترقی کریں. خلیفۃ الارض کا ایک مطلب ہے، ہم اس طرح سے اچیو کر سکتے. تو ہمارے یعنی کہ جتنے بھی ہم چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ماڈل ہے کہ اس طرح سے کریں گے. جو آپ نے 4 بتائے ہیں آر دے اچیویبل؟ I'm very sure they are. لیکن میں اپنی لیک آف نالج کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ماڈل نہیں پتا کہ وہ کیسے اچیو ہوں گے. فار دیٹ ریزن آئی تھنک اٹ وڈ بی اناپروپریٹ کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. اسی ڈسکشن سے ریلیٹڈ میری ایک بات مائنڈ میں آ رہی ہے، دین میرا کویشچن آئے گا کہ یہ جو آپ دونوں نے ڈسکس کی چیز ریوائول کو کیسے اچیو کریں گے، کچھ چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا، تو اس کو سنتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ آپ کو ایز اے
پرسن وہ بندہ ہے جس نے ریوائولسٹ کو ایز اے مشن لیا. آپ نے جتنا اس پہ کام کیا، میں نے دیکھی آپ کی سٹوری کہ آپ جب ٹرانزیشن آپ نے ایک لائف میں کی، پاکستان میں آئے ایک مقصد کو لے کر، تو تب سے لے کر اب تک ریوائولسٹ آپ نے ایک پلیٹ فارم کھڑا کر دیا. ایز اے ہول آپ کا جو مشن ہے اس کو لے کر ابھی تک جو آپ کو چیلنجز یا بلاکیجز آئی ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے، جس کو کہ مجھے لگتا ہے انکریج کرنا چاہیے تھا، اب وہ چیزیں جو ہے وہ عوام کو بتائیں کہ وہ بلاکیجز کیا ہیں، ہمارے وہ سیکولرس چیلنجز. آئی سے دس ایز اٹ از، ہمارے سیکولر سب سے بڑا بلاکیج ہیں. یہ جتنی باتیں کرتے ہیں جیو اور جینے دو اور پروگریسو تھنکنگ اور سب کو بات کرنے کا حق ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن، they don't believe in any of that. They don't believe in any of that. یہ وائلنس کر سکتے ہیں کسی کے خلاف تو وائلنس کریں گے. یہ میرا یوٹیوب چینل ہیک کر چکے ہیں ایز وی اسپیک. میرا فیس بک ہیک ہوا ہے، ان کے قبضے میں، میرے قبضے میں نہیں ہے. یونیورسٹیز کے اندر غلط انفارمیشن پھیلا کر وائلنس انسائٹ کرنا. یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ جا کے لابینگ کرنا. ایک یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا اور جب جانے سے کچھ گھنٹے پہلے پیغام آیا کہ وہ بہت زیادہ پریشر ہم پہ آ گیا ہے. کیوں آ گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ فلاں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے اس سے بہتر آپ داعش والوں کو بلا لیں. سیریسلی the guy who wants to have scientists in Pakistan and philosophers and tech developers, the guy who believes کہ extremism ختم ہوگا جب ہم تعلیم کی طرف جائیں گے. You think that he's the bad guy and who's the good guy؟ جو لینن کا آئیڈیا لے کے آنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑا جو اسٹالن آبجیکٹو کا کیا لے کے آنا آتا ہے؟ چاہتا ہے. جی سب یہ سے بڑا سسٹم کے اندر جہاں یہ گھسے ہوئے ہیں یہ نہیں چاہتے. یہ ہماری عدلیہ کے اندر ہیں، ہماری بیوروکریسی کے اندر ہیں، یہ ہمارے ایجوکیشن کے اکیڈیمیا میڈیا ہر جگہ پہ ہیں. ہیو یو ایور سین دیم کہ وہ میرے کسی پوائنٹ کو انٹلیکچولی ریبٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ دس از ویری یو رانگ؟ وہی میں پوچھنے فار لگا ایگزامپل تھا آج کل میرے سب خلاف سے بڑا کیا چل آبجیکشن رہی ان ہے؟ کا کیا ہے؟ آج کل میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ کہ میں نے کیوں کرایا ہے. دیٹس اے لیول آف انٹلیکٹ وی آر ڈیلنگ ود. اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہے. اٹس کوائٹ فنی. It's hilarious, but this is what we have. And that's what we are dealing with. میں ایکچولی 2-3 گھنٹے سفر کر کے آیا یہ بات ایک پراپر ایک پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور جو اتنی ماشاء اللہ تکلیف آتی دیکھنے. دیکھیں یونیورسٹیز میں اگر آپ کو بین کرا دیا جائے فار ایگزامپل، آپ کے 3-4 گھنٹے کی بھی میری پوڈ کاسٹ اگر ہیں تو اس کے ایک لفظ کو سن کے واٹس ایپ کے گروپس ہیں، یہ باتیں ایک آدھی ای میل میں نے پبلک بھی ان صاحب کی اجازت سے کی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس میں کس طرح سے آپ کے خلاف ہمیں کنٹینٹ دیا جاتا ہے، لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ آپشن اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے. اور یہ صرف میرے خیال میں اور بھی مجھے پتہ چلا اور بھی پاکستان میں لوگ ایسا کام کرتے ہیں. یعنی ماڈل ایگزیکٹلی وہی ہے. اس دن بھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے خلاف ایسا ہو رہا ہے، وہ کسی اور کانٹیکس میں بات کر رہے تھے اور میں مسکرا رہا تھا کہ کیا سوٹ میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پوری ایک فوج کھڑی کر دینی، روبوٹس کھڑے کر دینے، دھمکیاں دینی، لائف تھریٹس، یہ سارا کام کرتے ہیں all of it. تو میرے لیے جو ہرڈلز آتی ہیں وہ اس طرح سے ہے. فار ایگزامپل کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک بات سٹارٹ ہوئی کہ وہاں پہ جا کے لیکچر ہونا ہے، ساتھ ہی گولیوں کی باتیں سٹارٹ ہو گئیں. ابھی تک کوئی لیکچر نہیں ہوا بیکاز جو میرے جو لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں دے وانٹ ٹو میک شیور کہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ نہ ہو. ہرڈل یہ ہے، آئی بی اے میں میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ میرا لیکچر وہاں پہ ہونا ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک، لیکن مجھے کمرے میں اس لیے چھپا دیا گیا کہ بہت زیادہ ہاسٹائل ہوئے ہیں. ایونچولی ہم اس نتیجے پہ پہنچے اکٹھے کہ ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو جن کو اعتراض ہے ان کو یہاں پہ لے کے آ جائیں. اب ان کے اعتراضات پہ ہی ساری بات ہوگی، لیکن جو میرے لیکچر دینا تھا میں وہ نہیں دے سکا. ہرڈل یہ ہے. سو یہ جو ووک مائنڈ سیٹ ہے نا ان کا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی کسی کو بات نہیں کرنے دینی، یہ صرف یونیورسٹیز کی حد تک ہے. باقی اس کے علاوہ جو آگے پیچھے حرکتیں کرتے ہیں وہ میں ساری نہیں بتانا چاہتا. But that is the biggest ہم villain. اس کو جنیرکلی ہی بات کر رہے ہیں، آپ کو اس کو ایگزیکٹلی نہیں بتانے کی ضرورت. یہ جو اتنی ایجیٹیشن ہے آپ کے خلاف یا آپ کے مشن کے خلاف ہے، ڈیفینیٹلی آپ کی ذات کے خلاف شاید نہیں ہو. اس سارے جو آپ کو چیلنجز اس طرح آتے ہیں، کیا پاکستان میں ایسا نظام ہے جو آپ کو اس سے فائٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہو، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو؟ کورٹ ہے آپ کو کسی طرح سے ان کا کیسا آپ کے ساتھ سٹانس ہے یا رویہ؟ دیکھیں ہمارے الحمدللہ
جو ریوائولسٹ کے جو لوگ اتفاق رکھتے ہیں، ان کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے، ہماری ممبرشپ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے. ہمارے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم کبھی کسی کی شکایت لے کے گئے ہوں تو وہاں پہ کسی نے وہ درج نہ کی ہو. ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد پروگرس آگے نہیں کر سکی، وہ ایک اور چیز ہے، پر ایٹ لیسٹ دس مچ از دیر. تو ہم ابھی اللہ کی مدد سے اور عوام کے ساتھ جتنا بھی ہے، ان کے وہ لوگ جو ایکٹیولی ریوائولسٹ کا حصہ نہیں ہیں، یہ ابھی حرام کاری پہ مشتمل یہ جو ایک سیریز چل رہی ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، اس کے خلاف جب ہم نے کمپین سٹارٹ کی، یوتھ کلب والوں نے کی، سسٹر ماریا نے کی اور لوگوں نے، تو اس میں اب اتنا زیادہ پبلک رسپانس آیا کہ وہ ایک غلط فہمی تھی کہ یہ پی ٹی اے کو کرنی ہے یا پیمرا کو کرنی ہے، وہ تھوڑا سا ایک تھا. بہرحال پیمرا کی طرف سے فائر ممبر کریکٹلی کہ ایک پورا ان کو ایک رسپانس کرنا پڑا کہ اب پلیز ہمیں نہیں پی ٹی اے کو کریں یا سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، کہ ریاست کو رسپونڈ کرنا پڑا. اب وہ سارے ریوائولسٹ کے ممبر نہیں تھے. یعنی کہ جو آپ نے سپورٹ کا سوال کیا نا، کہ جنرل پبلک ان کازز پہ اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ اسے ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ویل کیپ آن ڈوئنگ اٹ. مطلب اگر کسی ہمارے ادارے کو یا کورٹ کہہ لیں، اگر ان کو اگر نہیں بھی کرنا تو جب وہ چیز سوشل میڈیا کے تھرو پبلک کنورزیشن میں آتی ہے تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں ایکشن لینا پڑتا ہے. تو ایکچولی دیٹس اے گڈ تھنگ. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ آپ تو ایک اچھی چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں، اس کے ہیٹرز جو ہیں یا جو لوگ وہ چیز نہیں چاہتے، اسلام کا ریوائول نہیں چاہتے اس سوسائٹی میں، وہ آپ کو اپوز کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں. ایسے میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری دیکھی ہے یوٹیوب پہ، اور اس کے یو کے اندر ایک بندہ ہے، ایکٹیوسٹ ہے، وہ ٹین ایج سے ہی وہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں وہ کافی اس نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی اس چیز کے لیے وقف کر دیا، اسلاموفوبیا کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ ایکچولی میرا خیال ہے شاید کرسچن ہے خود وہ، لیکن جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹین ایج سے ہی اس نے اسکول کے بعد کالج نہیں گیا، وہ کوئی جاب نہیں کی اس نے. اس کا ایک بس یہی مشن تھا کہ اس نے مسلمانوں کو برا، غلط، ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ، اور ابھی آج کل تو وہ گرومنگ گینگز کا سین ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان جو امیگرینٹس ہیں وہ ریپسٹ ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ خراب مسلمانوں پہ، اسلام پہ وہ امپوز کر رہے ہیں. ایون دو بہت سارے جو ان کی گرومنگ گینگز کی جو باتیں ہیں اس میں صرف مسلمان ملوث نہیں ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن ایز اے ہول ان چیزوں کو وہ ایز این ایگزامپل لیتا ہے. اور میں نے اس کی 10 سال 15 سال آئی تھنک 10-12 سال پہلے کی ویڈیوز تو میں نے دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، کہ جب سے وہ جو ہے وہ اس چیز پہ لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو، اسلام کو برا کہنے پہ وہ لگا ہوا ہے. اور آج وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہزاروں لوگ اس کی کال پہ یو کے اسٹریٹس میں آتے ہیں. اور ایون پچھلے دنوں ایلون مسک نے اس کی جو ریلی تھی اس پہ اس نے ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے وہ اس میں وہ آیا اور اس نے اس کے کاز کو سپورٹ کیا، اور ایون یو کے گورنمنٹ کو اس نے کافی کرٹیسائز کیا. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ ٹامی رابنسن جو ہے وہ بہت بار جیل میں جا چکا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا چکا ہے، وائلنس کی وجہ سے جا چکا ہے، اس کے بہت سارے فراڈز اس نے منی فراڈز کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں. ایون دو کہ وہ یو کے سے بھاگ کے یو ایس اے میں گیا اسائلم اپلائی کرنے کے لیے، اور وہ بھی فیک پاسپورٹ پہ. ٹھیک ہے، اور جبکہ وہ مسلمان امیگرینٹس کو ایسا ایک تھریٹ بتاتا ہے یو کے اندر، اور اسلام کو ایک تھریٹ بتاتا ہے. وہ ایون وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا یو کے اندر، اور یو کے کا جو اپنا کلچر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسلام اس کو اوور پاور کر دے گا. تو اس سب کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پرووک کرے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ جو کہ ادھر اسلام کی ریوائول کی بات کر رہے ہیں، وہ ادھر اسلام کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو بہت بار جیل جانے کے بعد وہ باہر ہے، اس کو ابھی اتنا بڑا ہے کہ اس کو باہر کے لوگ، ایلون مسک جتنے بڑے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو کوشچن ایک بات جو ادھر سمجھنے والی ہے وہ آتی ہے کہ کیا اسلام جب ایک گلوبل ایشو ہے، اسلاموفوبیا ایک گلوبل ایشو اس نے بنا دیا ہے اور ویسے بھی ہے، تو کیا ہم ایز اے مسلم ایک چھوٹا ماڈل ریوائولسٹ کا تو ہے،
آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ہمیں ایک اتنی مضبوط آواز کی آرگنائزیشن کی کسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کو فائٹ کر سکیں، اور اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھا بہترین مضبوط سٹانس ہو؟ اس کی ایک ایگزامپل بیفور کہ آپ اپنے کامنٹس دیں، اس کی ایک ایگزامپل بھی میں نے دیکھی یو ایس میں. ایک جو ہے وہ اسکالر ہے ملک ملک عبدل، آئی تھنک اس کا نام ہے ملک مجاہد، اس طرح کر کے اس کا نام ہے، ملک عبد المجاہد ایسے کر کے اس کا نام ہے. اس نے ایک پارلیمنٹ آف دا ورلڈز ریلیجنز ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں وہ انٹرفیتھ جو ہیٹ ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، اور اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک جوئش رابی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس امریکہ جیسے ملک میں ایک چیز ہو رہی ہے کہ جو انٹرفیتھ ہیٹ کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، تو کیوں پاکستان سے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، کیوں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ایک اسلاموفوبیا جیسے گلوبل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی مضبوط آواز کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اگر ہم ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اگر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں مسائل آ رہے ہیں. آئی تھنک یہ پبلک پرسیپشن کے حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ادارتی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو اسلاموفوبیا یعنی جو عوامی سطح پہ ہے وہ تو ایک اور چیز ہے، اور آج کل جو وہاں پہ اسلاموفوبیا ہے وہ تو سیدھا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اس کی وجہ اسرائیل ہے. یہ رابنسن وغیرہ جتنے بھی سارے ہیں یہ سب زائنسٹ لوگ ہیں. ایشو یہ تھا کہ فلسطین کے معاملے میں گلوبلی اسرائیل اتنے برے طریقے سے شکست کھا رہا تھا، جو پرسیپشن ہے اس کی، تو مسلمانوں کے خلاف کنٹینٹ چاہیے. تو پرانا ماڈل تھا کہ جیسے عراق پہ حملہ کرنے کے لیے مسلمان برے تھے، افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے برے تھے، تو پھر آپ نے دوبارہ سے ایک مانسٹر دکھانا ہے. تو وہ مانسٹر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھو یار وہ گرومنگ گینگز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ سارے کر کے، وہ تو صرف اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک، حالانکہ گرومنگ گینگز اچانک سے کہاں ہوتے، ڈیڈ اینڈ بیریڈ ایشو تھا، اور وہ اس لیے ڈیڈ اینڈ بیریڈ ایشو تھا کہ اس میں سے ایسے ایسے ان کے اپنے مشہور لوگوں کے نام آنا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے فائلیں بند کر دی کہ دفاع کرو اس معاملے کو. کس فیملی تک بات چلی گئی تھی، اب میں کیا کہوں، وہ سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. اچانک یہ سارا اس لیے شروع کر دیا گیا کہ نیریٹیوز کو کاؤنٹر بیلنس کیا جا سکے. وہ ہوا نہیں، اسرائیل پھر بھی اتنے سے زیادہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. تو یہ تو میں آپ کو تقریباً لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے غزہ والا، یہ نسل کشی بند ہوتی ہے، ادھر وہ تحریک بھی ایسا دم توڑنا شروع کر دی، اس لیے اس کے پیچھے جو پیسہ ہے وہ زائنسٹ پیسہ ہے. تو وہ تو اٹ سیلف کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. باقی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اسلاموفوبیا دنیا نے برداشت کیا ہے، مسلم دنیا نے، اب تو اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے، پالیسی لیول پہ کمی آئی ہے، اور ہوگا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا زیادہ آپ کو اس وقت سامنے نظر آئے گا جب آپ کو لبرلزم، اور لبرلزم کے اندر جو پروگریسو لبرلزم ہے، جو بہت سے اپنی اس نے آئیڈیالوجی جو مستعار لی ہوئی ہے لیفٹ سے، کیونکہ اس کی جو ریچ ہے وہ ایکسپینسو ہے، ایکسپینسو نہیں، ایکسپینسو ہے، وہ ایکسپینڈ کرتی ہے. تو اپنے سامنے ہر آئیڈیالوجی کو برائی کہیں گے. لیکن چونکہ اب ویسٹ میں لبرلزم ریپلیس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ریئلزم سے، تو جو ریئلزم یا ریئلسٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے وہ ایکسپینسو نہیں ہے، وہ اپنے ریاست کے انٹرسٹس تک محدود، اور مطلب وہ گلوبلائزیشن کی آئیڈیالوجی میں اتنے نہیں ہیں فرم جتنے لبرلز ہیں. تو اس لیے آہستہ آہستہ جو دنیا میں اسپیس بنتی جا رہی ہے، مسلمز اس کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، سلولی بٹ شیورلی تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. قطر نے اتنے زیادہ تحفے دیے امریکہ کو، اب امریکہ میں ایک صدارتی آرڈر ہے کہ قطر پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب یہ باتیں اب 2010 میں نہیں سوچ سکتے تھے. سو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. وہ گلی محلے کے لیول پہ آف کورس ایون تھنگس آر گیٹنگ بیٹر، لیکن میرا جو مقصد ہے آپ سے بات کرنے کا اس بات پہ وہ یہ ہے کہ کیوں ایک ورلڈ لیول پہ، گلوبل لیول پہ ایک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کسی فورس کی، ایسی کسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی پاور، لابینگ کی ضرورت ہے. دیٹس اونلی تھنگ وی نیڈ. جب آپ فار ایگزامپل، ہم سب سے زیادہ ہمارے پاس جو اس وقت اسکل جس کی کمی ہے وہ لابینگ کی ہے، ہم مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. ابھی آپ دیکھیں حدیقہ کیانی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے سیلاب کے معاملے میں لوگوں کی مدد کی. میرے خیال میں 2-3 اور ایسے لوگ ہوں گے جن کی شناخت یہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں تو سارے مسلمان، لیکن ایک وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام کے سسٹم یا ویسی بات. ہمارا سارا میڈیا، سیکولر جتنے ہیں وہ
حالانکہ مذہبی جماعتوں نے جتنا، میں اس پہ ایک ڈاکومنٹری پروڈیوس کر رہا ہوں، سیلاب کے موقع پہ جتنا مذہبی جماعتوں نے سرو کیا ہے ہماری ریاست بھی نہیں کر سکی. سب مذہبی جماعتیں آن دا پی آر فرنٹ زیرو، کوئی بات نہیں کرنے والا. کراچی میں ہماری مذہبی جماعت ہے جنہوں نے وہ شجر کاری کی ہے کہ جسے کراچی کی گرمی بڑی کم ہوئی ہے. یہ بات آج پاکستان میں آپ رینڈم لوگوں سے پوچھو کہیں پتہ نہیں یار کس نے کی ہے. ہم لابنگ نہیں کرتے، ہم آگے جا کے اپنا کیش نہیں کرتے کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 ہوا ہے. آج بھی ہمارے سائنٹسٹ دنیا میں بڑا اچھا سرو کر رہے ہیں. تو مطلب یہ اسٹیٹ لیول پہ ہی ہو سکتی ہے نا، اسٹیٹ نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے. مطلب میرے کہنے کا مطلب انیشیٹو تو اسٹیٹ لے گی نا، اسٹیٹ کیونکہ لے گی اسٹیٹ کے بالکل. پاس ہی وہ ریسورسز اور پاور ہیں کہ وہ یہ چیز کر سکتی ہے. جیسے کہ میں کل ڈاکٹر موحد پیرزادہ کے ایک ولاگ میں دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ فرانس نے سٹانس لیا ہے پیلسٹائن کے کاز کے لیے، 2 اسٹیٹ سولوشن کو شاید وہ سپورٹ کرتا ہے ان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ. تو اس کو جوئش لابی نے جو ہے وہ بہت چوک کر دیا ہے. زائنسٹ ہمیں کہنا چاہیے کہ بہت سے یاد رکھیں کہ ان میں زائنسٹ، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں سوری جو کہ ایون زائنزم کے بھی خلاف ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور وہ بات بھی کلیریفائی کر دینی چاہیے کہ ہمیں ایز اے مسلم فیتھ، جو فیتھ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہے، نہ ہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی کے فیتھ کی وجہ سے ہم ہیٹ کریں. ہم ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے زائنزم، اور جب وہ ہمیں انڈینجر کرے گی ہماری سوورینٹی کو، ہماری Obviously لوگ رسپونڈ کنٹری کریں گے. کو، تو دین وی آر سپوز ٹو ڈیفینیٹلی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ ہم اس کو ٹیکل کریں. تو اگر جوئش زائنس لابی اتنی اسٹرانگ ہے، اور ایک بات اور میں ایڈ کر دوں کہ جو ان کا فاؤنڈر تھا، جیسے ہمارے قائد اعظم نے آئیڈیا دیا پاکستان کا، ایسے ان کا جو جوئش اسرائیل کا جو فاؤنڈر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تھیوڈر ہرزل تھا. تو وہ ایک جرنلسٹ تھا، اور اس نے بک لکھی تھی دا جوئش اسٹیٹ، اور اس کے اندر اس نے پہلی بار وہ آئیڈیا دیا تھا جو کہ جیسے علامہ اقبال نے دیا تھا کہ 2 نیشن تھیری، اور ہمیں پاکستان الگ چاہیے، انڈیا الگ چاہیے. تو اس نے یہ پہلی بار آئیڈیا دیا تھا دا جوئش اسٹیٹ بک کے اندر کہ ہمیں ایز اے جوئش ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے، ایک اسٹیٹ چاہیے، اور اس نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک ہیں. اس کے بعد سے محنت ہوئی نا، پوری لابنگ لابنگ ہوئی، ہوئی، سارا کچھ ہوا. لابنگ ہوئی. تو وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ کم نہیں ہے اسلامی دنیا میں، یہ بات یاد رکھیں. یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، بٹ اٹس اباؤٹ دی انٹرسٹس کہ لیکن ہمارے وہ انٹرسٹ ہیں یا نہیں ہیں. اسٹیٹ انٹرسٹ لے گی اور کرے گی نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں میرا خیال آخری کویسچن میں کر ہی دوں کہ اگر ہم اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن لے گی، اور اس میں ایک طریقہ لابنگ کا ہو سکتا ہے جو کہ ہمارا ایک اوپوننٹ زائنسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور اس کو جکڑا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ایکشن ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریوائول آف دا اسلامک سوسائٹی ہے ایز اے گلوبل ریوائول جس کو ہم کہیں گے، کیا وہ ٹاپ سے شروع ہوگا یا باٹم سے شروع ہوگا؟ کیونکہ عام آدمی تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی کیئرز کہ کچھ چینج ہو، اور اس کے پاس میرا نہیں خیال کہ اتنے ریسورسز بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینج ٹاپ سے ہوگی باٹم سے ہوگی؟ ایٹ سم اسٹیج ٹاپ کو بھی اس کے اندر انفلوئنس ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن کہتے ہیں چینج اوپر سے نیچے آتا ہے، دیٹس ٹرو. لیکن اس چینج کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ چینج جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس چینج کو سسٹمائز کر دیا جاتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں دیتی. وہ چینج نیچے سے آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے میرا کیا پرابلم ہے. عام عوام جب کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اوپر کی لیڈرشپ ایٹ سرٹن اسٹیج پہ جا کے اس کو بج کرنا پڑتا ہے، ہونا پڑتا ہے. پاکستان بنانے والے کون لوگ تھے؟ انگریز تو نہیں تھے، عام لوگ تھے نا. میرا ہی خیال عام لوگ تھے. عام لوگوں نے، میں کہوں گا کہ ہجرت کی، لیکن آئیڈیا تو علامہ اقبال نے دیا، قائد اعظم نے اس کو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کی، آئیڈیا تو ایک مسلم، اگر آپ یہ کہیں کہ مسلم پاکستان بنانے کا آئیڈیا کس نے دیا، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے پاس 5-6 مہینے تھے جب الیکشن اناؤنس ہوئے کہ 45-46 میں الیکشن ہونے ہیں. تھوڑا سا ٹائم تھا بالکل. ان کچھ مہینوں کے اندر جتنے جلسے ہوئے، جتنی کمپین ہوئی، وہ کس نے کی؟ وہ عام لوگ تھے جو اس کا حصہ بنے، اور ان کی یہ ریزسٹنس تھی، ان کی یہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی جس کی وجہ سے ایونچولی پاکستان بن گیا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو بتایا گیا کہ
یہ ہونا چاہیے کہ لیکن اقبال بھی کوئی حکومت تو نہیں تھے نا، فور پریکٹیکل پرپسز اقبال بھی تو ایک عام انسان تھے، ہمارے لیے بہت زیادہ وہ سارا کچھ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی گورنرشپ تھی، وہ کوئی وزیر اعظم تھے یا کوئی ایسے تھے۔ تو اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں ابھی، اگر میں ایک چیز کو لے کر لیٹس سے اگر میں لابنگ کو ایک مشن لے کر چلتا ہوں کہ ہمیں زائنسٹ کی طرح ایک پاکستان سے ایک پوری دنیا میں ایک لابنگ کرنی ہے پاکستان کے کاز کے لیے اور اسلام کے کاز کے لیے، تو میں آپ نے صحیح کہا کہ عوام جب ایک ایجیٹیشن کریٹ کرتی ہے تو اوپر سے بھی پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں انیشیٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ عام وہ عوام نے کرنا آئیڈیا وہ کتنا امپیکٹفل ہوگا اگر عوام یہ تو کرے ہوگا، دیکھیں اگر نیچے سے بچہ نہیں بتائے گا رو کے تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، اٹس دیٹ سمپل۔ اور اب اگر اس کو تھوڑا میں مثال نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر مثال لے لیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ بہت 30 سالوں سے ایک وہ چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج ان کو کرش کر دیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن۔ تھنک دیر واز ایور جسٹس کی کوئی اسٹرگل تھی اس میں، اف دیٹ ور دا کیس سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہوتی۔ ہاں وہ بات بالکل صحیح ہے، اور آئی ایم تھینک فل ٹو یو کہ یہ بات ہو گئی۔ میں اس کو بھی کلیریفائی کر دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ سوائے چند لوگوں کے اس پارٹی میں ساری پارٹی جو ہے اس بات پہ بلیو کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ انصاف ہو، کیونکہ اگر انصاف ہوگا تو وہ 90% لوگ وہ بھی اس کے اندر جکڑے جائیں گے۔ تو میں جو چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چینج جو ایک بڑی امپیکٹفل چینج ہے وہ اوپر سے شروع ہوگی تو امپیکٹ زیادہ ہے، کیونکہ نیچے سے چانسز اس بات کے کہ کتنے لوگ کنونس ہوں گے وہ بہت کم ہے، اور اگر کنونس ہوں گے بھی تو ان کا امپیکٹ ہونے میں بہت ٹائم بھی لگے گا اور بہت کم ہوگا، کیونکہ اگر لیٹس سے اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو ادھر مجھے نہیں لگتا کہ آدھے پرسنٹ لوگ بھی اس قابل ہوں گے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی لابنگ کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ اوپر والوں کو سمجھ آئے۔ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی لابنگ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان موومنٹ کرے، انسان یہ کرتا ہے کہ لابنگ کر کے موومنٹ کو انیشیٹ کر سکتا ہے۔ سو آپ لابنگ کرنا چاہتے ہیں، شور اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ایکچولی یہ ایک ڈسپلن ہے ایکڈیمیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ انفلوئنس کیسے لوگوں کو کیا جاتا ہے، ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں۔ اس میں آپ کو عوام نہیں چاہیے، اس میں آپ کو انفلوئنسنگ لوگ چاہیے کہ جو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ یعنی میرا سمپل اگر آپ آنسر کر دیں کہ آپ کس چیز کے بلیور ہیں کہ کوئی بھی چینج جو ہے ایک سوسائٹی کے لیے، کیا وہ ٹاپ سے شروع ہو تو زیادہ امپیکٹفل ہے یا باٹم سے شروع ہو تو زیادہ امپیکٹفل ہے؟ کانٹیکسچوئل، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آنسر نہیں ہے، رول ڈپینڈز کہ کس طرح کے ہم چینج کی بات کر رہے ہیں۔ لیٹس سے ریوائولسٹ جو چینج چاہتا ہے اس کے لیے یہ تو باٹم سے ہی ہوگا، یہ تو عام عوام سے ہوگا۔ دیکھیں نا، ملک میں ٹریفک کے قوانین کی لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک دن حکومت آ کے سخت فیصلے کرتی ہے کہ آج کے بعد ہم رuthless طریقے سے لوگ کو امپلیمنٹ کریں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ چینج ٹاپ سے آئے گا، اس کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ نے مجموعی طور پہ ملک کو ریکلیم کرنا ہے فرام سیکولرزم ٹو اسلام، تو اس کے لیے تو عام عوام نیچے سے کوشش کریں گے، وہ کوشش اوپر جائے گی، اس کے بعد آپ کو ایک رسپانس ملے گا، اوپر ریزسٹنس ملے گی، آپ اس کو میٹ کریں گے، انٹلیکچوئل کیس بلڈ کریں گے۔ دیٹ از ہاؤ دیٹ گوز۔ تو اگر یہ کہ اگر اوپر سے آنا ہوتا تو وائی ڈو یو تھنک کہ 1947 سے آج تک اوپر ہی اوپر چلا نا، کیوں نہیں آیا؟ ہاں، تو جب پرابلم ادھر ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے سے آئے نیچے سے بھی آئے، لیکن کیونکہ اوپر سے ہمیں اس کو روکنے کے لیے فورس تو ضرور آتی ہے۔ ڈونٹ تھنک لائک دیٹ برادر۔ سمپل میں ایسے کنکلوڈ کروں نا، مائک لے لیجیے۔ اگر سمپل ورڈز کے اندر کنکلوڈ کیا جائے جو ان کا کوشچن ہے کہ نیچے سے کس طریقے سے چینج آئے گا، تو اٹس آل اباؤٹ نیریٹو بلڈنگ۔ نیریٹو بلڈنگ کے تھرو نیچے سارے لوگوں کی وہ اندر سائیکالوجی ایک بنے گی، اس کے بعد وہ باٹم سے اپورڈ اپروچ کے اندر اٹس آل اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تبھی سپلائی ہوگی۔ ویری شیور آپ کا ڈیمانڈ سوال آپ نہیں ہے کے تو ذہن میں سپلائی زیادہ نہیں کلیئر ہے، جو ذہن میں اس کو ایز اٹ از کہہ دیا انفلٹرڈ ہاں طریقے سے۔ انفلٹرڈ کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی کنونسڈ ہوں کہ ٹھیک ہے نیچے سے ایک چینج آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو موومنٹس ہیں وہ نیچے سے آئیں، اور عام لوگوں نے بہت سارے لیڈرز بنائے، کھڑے کیے۔ جو چیز مجھے مطلب ڈسٹرب کرتی ہے پرسنلی وہ یہ ہے کہ عام لوگ ایک چیز کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ان کے پاس پیسہ بھی کم ہے، شاید مڈل کلاس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خاص لیول پہ جب وہ نیچے والے آتے ہیں ایک اپنا مقصد لے کر، اپنی ایک موومنٹ لے کر، تو اوپر والے اس کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ doesn't matter, don't think like that. میرا یہ کوشچن پورا ہو لینا چیز ہے، دیکھیں میری عرض میں یہ ہسٹوریکلی ایسا ہی چلتا ہے، ہمیں بھی دبایا جائے گا، صحابہ کو بھی دبایا گیا تھا، انبیاء کو دبایا گیا ہے۔ اگر آپ نے خیر کا کام کرنا ہے دس از ہاؤ اٹ گوز، آپ یہ چوز کریں یا نہ کریں کہ آپ نے نہانا ہے یا نہیں نہانا، یہ انٹائرلی یور چوائس، لیکن آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے نہانا ہے اور آپ یہ کہیں اب میرا جسم کہیں نہ بھیگ جائے، it doesn't work like that. میرا کوشچن پورا نہیں ہوا. کوشچن یہ ہے کہ جب ہم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ روکتے ہیں ان موسٹ کیسز، تو ان کو ہم اپنا نشانہ ان پہ کیوں نہ سیٹ کریں؟ I don't think this is the way. کیونکہ آپ، اور جب آپ کہہ رہے ہیں ان، تو ڈو یو مین کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم چلے جائیں اور ہم ان کی ہم بات کریں؟ جو بھی پاورفل ایلیٹس ہیں، مطلب پی ایم ایل این کی بات کر لیں، پی ٹی آئی کی بات کر لیں، کسی بھی It doesn't have to be بات mutually کر لیں. exclusive. It doesn't have to be کہ ہم عام عوام کی بات کریں گے تو ان سے نہیں، کہ سب سے ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. فلسطین والے معاملے پہ ہم نے عام عوام سے بات کی، اب کیونکہ عام عوام یہی بات کر رہی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں پرائم منسٹر سے لے کر اور جتنے لوگ تھے سب سے جا کے بات کی. ٹرانسجنڈر والا معاملہ ہے، اس میں ہم نے کیا سینیٹرز سے، پولیٹیشین سے بات کی. ابھی بلاسفمی والے جو کیسز چل رہے ہیں، عام عوام سے بات جاری ہے. عام عوام کا جو پیغام ہے وہ جاتے ہیں اوپر. ہم وزراء ہیں، اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا گورنرز ہیں. یہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی سم میوچلی ایکسکلوسیو کیس سے بات کریں گے تو اس سے نہیں ہو سکتی. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ، اگر ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں یا ان کو کنسلٹ کریں کسی طریقے سے، جو بھی پاور میں ہو، گورنمنٹ ہو، کرے کون؟ ہم کریں کوئی. That is what we are doing. اگین باٹم اپ. اچھا، میرا کوشچن ہے جو آپ کو یعنی کہ ہرڈلز آئی ہیں نا، یعنی کہ یونیورسٹیز کے اندر گئے، آپ نے کافی ساری ایگزامپلس دی ہیں، وہاں پر آپ کے سیشنز بھی کینسل ہوئے، اور جو وہ ایسے نیریٹو بلڈنگ، آپ کے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنا، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا ماننا ہے کہ ایک طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، اسپیسیفکلی سیکولرز کے کنٹرول کے اندر، جو مدارس کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ان کے اوپر اس طریقے سے انویسٹ کیا جائے. لیٹس سپوز مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کمیونیکیشن اسکلز کے اندر لیک کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس، ان چیزوں کے اندر ٹو سم ایکسٹینٹ. تو اگر ان کے اوپر وہ ٹائم انویسٹ کیا جائے جتنا ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ تو ایک حساب سے اس فتنے سے ہی بالکل یعنی کہ درمیان میں ایک بلاکیج ہے کہ ان کے کنٹرول کے اندر وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو میرا کوشچن ہے کہ ریوائولسٹ کا اس کے اندر کیا رول ہے کہ ان مدارس کے بچوں کو وہ والے کورسز کروائے جائیں جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ اکیڈیمیا کے جو آپ کے کورسز وغیرہ ہیں، جس سے وہ لوگ فائدہ یعنی کہ حاصل کریں، اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر وہ سارے بچے آئیں. بہت اچھا آئیڈیا ہے. شروع میں ہم نے بھی اس پہ سوچا تھا، لیکن اس کے اندر بہت لاجسٹیکل پرابلمس ہیں. یعنی ہر مدرسہ ایک طرح کا نہیں ہے. کچھ ہیں جو کر رہے ہیں اور وہ بڑے اچھے رزلٹس بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی کہ جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جو سکلز ہیں ان پہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت اچھے. ان میں گرافک ڈیزائنرز ہیں، ویڈیو ایڈیٹرز ہیں، جرنلسٹس بنے ہیں، وہ اس طرح کے ایڈیشنل کورسز ساتھ کراتے ہیں. بٹ دا ریزن اٹس ناٹ پریکٹیکیبل اکراس دا بورڈ کہ بہت سے مدارس تعداد میں بہت زیادہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی جو اپنی ایک منتھلی سروائیول کی جنگ میں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں. پیورلی ڈونیشن بیسڈ کام ہے، اور دے ہیو ویری لمیٹڈ ریسورسز کہ جس میں صرف وہ ناظرہ پڑھا سکتے ہیں، قرآن پڑھا سکتے ہیں، بنیادی جو علوم ہے دین کے وہ پڑھا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو ادھر تو اسٹیٹ لیول پہ ہو کہ اسٹیٹ کی پالیسی ایسی ہو کہ وہ سب کو کیٹر کرے، دین اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ میٹر. ادروائز میرا خیال ہے کہ ہمیں جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں، ایٹ لیسٹ آئیڈیالوجیکلی وہ ہم کرتے رہیں. وہ یونیورسٹیز میں بھی ہو، وہ مدارس میں بھی رہے، وہ ہر جگہ پہ رہے. یعنی جتنا ہماری استطاعت کے اندر آتا ہے، جتنا ہم یعنی افورڈیبلٹی کے اندر جس ہے، چیز جتنا کے ہم کر مکلف سکتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر اتنا کر سکتے ہیں. ادروائز یعنی کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہی ٹاپ ڈاؤن. کوئی بھی پرائیویٹ اینٹی گورنمنٹ کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کرنے کا کام ہے وہ بہرحال گورنمنٹ ہی کرتی ہے. ہم گورنمنٹ کے لابنگ کر سکتے ہیں، جیسے بردر کہہ رہے تھے کہ وہ مدارس کے لیے کچھ اسپیشل پروویژنس کریٹ کریں، اس طرح سے وہاں پہ بھی جو عصری علوم ہیں وہ ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کرائیں، لے کے جائیں. لیکن مسئلہ ایک ٹرسٹ کا بھی ہے. یعنی میں اس چیز کا حامی ہوں کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن مدارس کو سرو کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو گیگ کرنے کے لیے کی گئی. تو اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. تو وہ پھر حکومت کو بھی اشور کرنا چاہیے ساتھ کہ ہم جو کر رہے ہیں ایک کولیکٹیو کاز ہے، ہم مدارس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ بچے پیدا ہوں جن کو قرآن کا پتہ ہو، حدیث کا پتہ ہو، ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنالوجی کا پتہ ہو. اچھے اس میں سے بھی سائنٹسٹ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کرے گی اسٹیٹ. وہ
عام عوام کی بس کی بات نہیں ہے. تو سر لاسٹ کوشچن ہے کہ ریوائولسٹ کا آگے کوئی آپ لوگوں کا گول ہے انسٹیٹیوشنائز کرنے کا، یا ایک پراپر یعنی کہ انسٹیٹیوشن ہو جہاں پہ آپ کے سارے جو گولز ہیں ان کے مطابق لوگوں کو یا بچوں کو اڈاپٹ کر کے تیار کیا جائے، چاہے وہ یتیم بچے ہوں یا مدارس کے بچے ہوں، کوئی بھی جو جہاں پہ وہ یعنی کہ فائنینشیل کسی جگہ پہ آتے ہیں نا، ایک آرگنائزیشن کے فائنینشیل گولز آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی میٹ کرنے ہیں اور ساتھ میں اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے بالکل. Instead of enabling people, we would rather enable the enablers, if that makes sense. کہ وہ ادارے انیبل ہو جائیں ایسے ایگزیکٹلی، تو وہ آگے بہت زیادہ اثر اپنا پیدا کر سکتے ہیں ایز اپوز ٹو کہ ہم جا کے انڈیویجولی وہ کورسز کرائیں اور وہ سارا کریں. وائی ناٹ کریٹ ٹیچرس لائک دیٹ، وائی ناٹ انیبل دوز انسٹیٹیوٹس جو اس گراؤنڈ کو کور کر سکیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ.